اربعین لاتمام الحجہ علی المخالفین 23 جولائی سن 1900 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مخالفین پر اتمام حجت کے لیے 40 اشتہار شائع کرنے کا ارادہ کیا اور 4 صفحات کا ایک اشتہار بھی لکھا جو 41 کے نام سے شائع کیا، اور فرمایا کہ 15 دن کے بعد بشرطے کہ کوئی روک پیش نہ آئے یہ اشتہار نکلا کرے گا جب تک 40 اشتہار پورے نہ ہو جائیں۔ لیکن 40 نمبر 2 و 3 و 4 کیونکہ ضخیم رسالوں کی صورت میں نکالنے پڑ گئے، اس لیے حضرت اقدس علیہ السلام نے 40 میں زیر عنوان اطلاع تحریر فرمایا: میں نے اپنا ارادہ یہ ظاہر کیا تھا کہ اس رسالہ 40 کے 40 اشتہار جدا جدا شائع کروں، اور میرا خیال تھا کہ میں صرف ایک صفحہ کا اشتہار یا کبھی 1.5 صفحہ یا غایت کار 2 صفحہ کا اشتہار شائع کروں گا، یا کبھی شاید 3 یا 4 صفحہ لکھنے کا اتفاق ہو جاوے گا۔ لیکن ایسے اتفاقات پیش آ گئے جو اس کے برخلاف ظہور میں آیا، اور نمبر 2 اور 3 اور 4 رسالوں کی طرح ہو گئے۔ چنانچہ اس رسالہ کے قریباً 70 صفحہ تک نوبت پہنچ گئی، اور در حقیقت وہ امر پورا ہو چکا جس کا میں نے ارادہ کیا تھا۔ اس لیے میں نے ان رسائل کو صرف 4 نمبر تک ختم کر دیا اور آئندہ شائع نہیں ہوگا۔ الحمدللہ والمنہ کہ تمام مخالفوں پر الہی حجت پوری کرنے کے لیے یہ رسالہ، جس کا نام ہے 40 لاتمام الحجہ علی المخالفین، بمقام قادیان مطبع ضیاء الاسلام میں باہتمام حکیم فضل الدین صاحب مالک مطبع چھپ کر شائع ہوا 15 دسمبر سن 1900۔ نصیحت: وہ تمام دوست جن کے پاس وقتاً فوقتاً یہ نمبر پہنچتے جائیں، چاہیے کہ وہ ان کو جمع کرتے جائیں اور پھر ترتیب وار ایک رسالہ کی صورت میں بنا لیں، اور اس رسالہ کا نام ہوگا 40 لاتمام الحجہ علی المخالفین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی۔ 40 نمبر اول۔ آج میں نے اتمام حجت کے لیے یہ ارادہ کیا ہے کہ مخالفین اور منکرین کی دعوت میں 40 اشتہار شائع کروں۔ اس جگہ حاشیہ میں ایک نوٹ حضور نے دیا ہے، فرماتے ہیں: اس اشتہار کے بعد انشاءاللہ ہر ایک اشتہار 15 دن کے بعد بشرطے کہ کوئی روک پیش نہ آ جائے نکلا کرے گا، جب تک کہ 40 اشتہار پورے ہو جائیں، یا جب تک کہ کوئی مخالف صحیح نیت کے ساتھ بغیر گندی حجت بازی کے، جس کی بدبو ہر ایک کو آ سکتی ہے، میدان میں آ کر میری طرح کوئی نشان دکھلا سکے۔ مگر یاد رہے کہ اس مقابلہ میں کسی شخص سے کوئی مباہلہ مقصود نہیں ہے، اور نہ کسی مخالف کی ذات کی نسبت کوئی پیش گوئی ہے، بلکہ صرف یہ مقابلہ ہوگا کہ کس کے ہاتھ پر خدا تعالیٰ غیب کی باتیں اور خوارق ظاہر کرتا اور دعائیں قبول فرماتا ہے، اور ذاتیات اور مباہلہ اور ملائنہ یہ دونوں امر مستثنیٰ میں داخل رہیں گے، اور ہر ایک ایسی پیش گوئی سے اجتناب ہوگا جو امن عامہ اور اغراض گورنمنٹ کے مخالف ہو، یا کسی خاص شخص کی ذلت یا موت پر مشتمل ہو۔ حاشیہ ختم ہوا، آگے متن شروع ہے۔ تا قیامت کو میری طرف سے حضرت احدیت میں یہ حجت ہو کہ میں جس امر کے لیے بھیجا گیا تھا اس کو میں نے پورا کیا۔ سب میں بکمال ادب و انکسار حضرات علماء مسلمانان و علماء عیسائیان و پنڈتان ہندوان و آریان یہ اشتہار بھیجتا ہوں اور اطلاع دیتا ہوں کہ میں اخلاقی و اعتقادی و ایمانی کمزوریوں اور غلطیوں کی اصلاح کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، اور میرا قدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہے۔ انہی معنوں سے میں مسیح موعود کہلاتا ہوں، کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ محض فوق العادت نشانوں اور پاک تعلیم کے ذریعے سے سچائی کو دنیا میں پھیلاؤں۔ میں اس بات کا مخالف ہوں کہ دین کے لیے تلوار اٹھائی جائے اور مذہب کے لیے خدا کے بندوں کے خون کیے جائیں، اور میں مامور ہوں کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکے ان تمام غلطیوں کو مسلمانوں میں سے دور کر دوں، اور پاک اخلاق اور بردباری اور حلم اور انصاف اور راست بازی کی راہوں کی طرف ان کو بلاؤں۔ میں تمام مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں اور آریوں پر یہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی میرا دشمن نہیں ہے۔ میں بنی نوع سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ جیسے والدہ مہربان اپنے بچوں سے، بلکہ اس سے بڑھ کر میں صرف ان باطل عقائد کا دشمن ہوں جن سے سچائی کا خون ہوتا ہے۔ انسان کی ہمدردی میرا فرض ہے، اور جھوٹ اور شرک اور ظلم اور ہر ایک بد عملی اور ناانصافی اور بد اخلاقی سے بیزاری میرا اصول۔ میری ہمدردی کے جوش کا اصل محرک یہ ہے کہ میں نے ایک سونے کی کان نکالی ہے اور مجھے جواہرات کے معدن پر اطلاع ہوئی ہے
اور مجھے خوش قسمتی سے ایک چمکتا ہوا اور بے بہا ہیرا اس کان سے ملا ہے، اور اس کی اس قدر قیمت ہے کہ اگر میں اپنے ان تمام بنی نوع بھائیوں میں وہ قیمت تقسیم کروں تو سب کے سب اس شخص سے زیادہ دولت مند ہو جائیں گے جن کے پاس آج دنیا میں سب سے بڑھ کر سونا اور چاندی ہے۔ وہ ہیرا کیا ہے؟ سچا خدا، اور اس کو حاصل کرنا یہ ہے کہ اس کو پہچاننا اور سچا ایمان اس پر لانا اور سچی محبت کے ساتھ اس سے تعلق پیدا کرنا اور سچی برکات اس سے پانا۔ بس اس قدر دولت پا کر سخت ظلم ہے کہ میں بنی نوع کو اس سے محروم رکھوں اور وہ بھوکے مریں اور میں عیش کروں، یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہوگا۔ میرا دل ان کے فقر و فاقہ کو دیکھ کر کباب ہو جاتا ہے، ان کی تاریکی اور تنگ گزرانی پر میری جان گھٹتی جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آسمانی مال سے ان کے گھر بھر جائیں اور سچائی اور یقین کے جواہر ان کو اتنے ملیں کہ ان کے دامن استعداد پر ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک چیز اپنے نوع سے محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ چیونٹیاں بھی اگر کوئی خود غرضی حائل نہ ہو۔ بس جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اس کا فرض ہے کہ سب سے زیادہ محبت کرے، سو میں نوع انسان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ہاں، ان کی بد عملیوں اور ہر ایک قسم کے ظلم اور فسق اور بغاوت کا دشمن ہوں، کسی کی ذات کا دشمن نہیں۔ اس لیے وہ خزانہ جو مجھے ملا ہے، جو بہشت کے تمام خزانوں اور نعمتوں کی کنجی ہے، وہ جوش محبت سے نوع انسان کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور یہ امر کہ وہ مال جو مجھے ملا ہے وہ حقیقت میں از قسم ہیرا اور سونا اور چاندی ہے، کوئی کھوٹی چیزیں نہیں ہیں، بڑی آسانی سے دریافت ہو سکتا ہے۔ اور وہ یہ کہ ان تمام دراہم اور دینار اور جواہرات پر سلطانی سکہ کا نشان ہے، یعنی وہ آسمانی گواہیاں میرے پاس ہیں جو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہیں۔ مجھے بتلایا گیا ہے کہ تمام دینوں میں سے دین اسلام ہی سچا ہے۔ مجھے فرمایا گیا ہے کہ تمام ہدایتوں میں سے صرف قرآنی ہدایت ہی صحت کے کامل درجہ پر اور انسانی ملاوٹوں سے پاک ہے۔ مجھے سمجھایا گیا ہے کہ تمام رسولوں میں سے کامل تعلیم دینے والا اور اعلیٰ درجہ کی پاک اور پر حکمت تعلیم دینے والا اور انسانی کمالات کا اپنی زندگی کے ذریعے سے اعلیٰ نمونہ دکھانے والا صرف حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور مجھے خدا کی پاک اور مطہر وحی سے اطلاع دی گئی ہے کہ میں اس کی طرف سے مسیح موعود اور مہدی موعود اور اندرونی اور بیرونی اختلافات کا حکم ہوں۔ یہ جو میرا نام مسیح اور مہدی رکھا گیا، ان دونوں ناموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے مجھے مشرف فرمایا، اور پھر خدا نے اپنے بلا واسطہ مکالمہ سے یہی میرا نام رکھا، اور پھر زمانے کی حالت موجودہ نے تقاضا کیا کہ یہی میرا نام ہو۔ غرض میرے ان ناموں پر یہ تین گواہ ہیں۔ میرا خدا جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، میں اس کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں کہ میں اس کی طرف سے ہوں، اور وہ اپنے نشانوں سے میری گواہی دیتا ہے۔ اگر آسمانی نشانوں میں کوئی میرا مقابلہ کر سکے تو میں جھوٹا ہوں، اگر دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی میرے برابر اتر سکے تو میں جھوٹا ہوں، اگر قرآن کے نکات اور معارف بیان کرنے میں کوئی میرا ہم پلہ ٹھہر سکے تو میں جھوٹا ہوں، اگر غیب کی پوشیدہ باتیں اور اسرار جو خدا کی اقتداری قوت کے ساتھ پیش از وقت مجھ سے ظاہر ہوتی ہیں، ان میں کوئی میری برابری کر سکے تو میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں۔ اب کہاں ہیں وہ پادری صاحبان جو کہتے تھے کہ نعوذ باللہ حضرت سیدنا و سید الورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پیش گوئی یا اور کوئی امر خارق عادت ظہور میں نہیں آیا؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ زمین پر وہ ایک ہی انسان کامل گزرا ہے جس کی پیش گوئیاں اور دعائیں قبول ہونا اور دوسرے خوارق ظہور میں آنا ایک ایسا امر ہے جو اب تک امت کے سچے پیرووں کے ذریعے سے دریا کی طرح موجیں مار رہا ہے۔ وجوز اسلام وہ مذہب کہاں اور کدھر ہے جو یہ خصلت اور طاقت اپنے اندر رکھتا ہے، اور وہ لوگ کہاں اور کس ملک میں رہتے ہیں جو اسلامی برکات اور نشانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اگر انسان صرف ایسے مذہب کا پیرو ہو جس میں آسمانی روح کی کوئی ملاوٹ نہیں تو وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے۔ مذہب وہی مذہب ہے جو زندہ مذہب ہو اور زندگی کی روح اپنے اندر رکھتا ہو اور زندہ خدا سے ملاتا ہو۔ اور میں صرف یہی دعویٰ نہیں کرتا کہ خدا تعالیٰ کی پاک وحی سے غیب کی باتیں میرے پر کھلتی ہیں اور خارق عادت امر ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہتا ہوں کہ جو شخص دل کو پاک کر کے اور خدا اور اس کے رسول پر سچی محبت رکھ کر میری پیروی کرے گا وہ بھی خدا تعالیٰ سے یہ نعمت پائے گا۔ مگر یاد رکھو کہ تمام مخالفوں کے لیے یہ دروازہ بند ہے، اور اگر دروازہ بند نہیں ہے
تو کوئی آسمانی نشانوں میں مجھ سے مقابلہ کرے، اور یاد رکھیں کہ ہرگز نہیں کر سکیں گے۔ بس یہ اسلامی حقیقت اور میری حقانیت کی ایک زندہ دلیل ہے۔ ختم ہوا پہلا نمبر 40 کا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ المشتہر مرزا غلام احمد مسیح معود از قادیان، 23 جولائی سن 1900۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی۔ 40 نمبر 2۔ رب اغفر ذنوبنا واہدک قلوبنا انک الذ الاشیاء ان یسقى جرۃ من عرفانک ولا یسقى الا بفضلک وامتنانک رب انی اشکو الی حضرتک من مصیبۃ نزلت علی هذه الامۃ من انواع الفتن والتفرقہ رب ادرک فإن القوم مدرکون۔ چونکہ انسان خدا تعالیٰ کی عبادت اور معرفت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عبادت اور معرفت میں ترقی کریں۔ اور جب کبھی کوئی ایسا زمانہ آ جاتا ہے کہ اکثر طوائف مخلوقات دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور دنیا سے دل لگاتے اور انس پکڑتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی محبت اور اخلاص اور ذوق اور شوق دلوں میں سے اٹھ جاتا ہے، اور خدا شناسی کی راہیں مخفی ہو جاتی ہیں، اور خدا کے گزشتہ نشان جو اس کے پاک نبیوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے تھے یا تو محض قصوں اور کہانیوں کی طرح مانے جاتے ہیں، اور دلوں کی تبدیلی اور انقطاع اللہ اور صفائی ان سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ان کی کچھ بھی حیوت اور عظمت دلوں میں باقی نہیں رہتی، اور یا وہ محض جھوٹے سمجھے جاتے ہیں اور ان پر ہنسی اور ٹھٹا کیا جاتا ہے، جیسا کہ آج کل کے نیچری صاحبان یا براہمو صاحبان میں سے اکثر لوگ ایسا ہی خیال کرتے ہیں۔ غرض ایسے وقت میں اور ایسے زمانہ میں جبکہ خدا شناسی کی روشنی کم ہوتے ہوتے آخر ہزارہا نفسانی ظلمتوں کے پردہ میں چھپ جاتی ہے، بلکہ اکثر لوگ دہریہ کے رنگ میں ہو جاتے ہیں اور زمین گناہ اور غفلت اور بے باکی سے بھر جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی غیرت اور جلال اور عزت تقاضا فرماتی ہے کہ دوبارہ اپنے تئیں لوگوں پر ظاہر فرماوے۔ سو جیسا کہ اس کی قدیم سے سنت ہے، ہمارے اس زمانہ میں جو ایسے ہی حالات اور علامات اپنے اندر جمع رکھتا ہے، خدا تعالیٰ نے مجھے 14ویں صدی کے سر پر اس تجدید ایمان اور معرفت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور اس کی تائید اور فضل سے میرے ہاتھ پر آسمانی نشان ظاہر ہوتے ہیں، اور اس کے ارادہ اور مصلحت کے موافق دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور غیب کی باتیں بتلائی جاتی ہیں، اور حقائق اور معارف قرآنی بیان فرمائے جاتے، اور شریعت کے معضلات و مشکلات حل کیے جاتے ہیں۔ اور مجھے اس خدائے کریم و عزیز کی قسم ہے جو جھوٹ کا دشمن اور مفتری کا نیست و نابود کرنے والا ہے، کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اس کے بھیجنے سے عین وقت پر آیا ہوں، اور اس کے حکم سے کھڑا ہوا ہوں، اور وہ میرے ہر قدم میں میرے ساتھ ہے، اور وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا اور نہ میری جماعت کو تباہی میں ڈالے گا جب تک وہ اپنا تمام کام پورا نہ کر لے جس کا اس نے ارادہ فرمایا ہے۔ اس نے مجھے 14ویں صدی کے سر پر تکمیل نور کے لیے معمور فرمایا، اور اس نے میری تصدیق کے لیے رمضان میں خسوف کسوف کیا، اور زمین پر بہت سے کھلے کھلے نشان دکھلائے جو حق کے طالب کے لیے کافی تھے، اور اس طرح اس نے اپنی حجت پوری کر دی۔ کوئی شخص واقعی طور پر میرے پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا، اور نہ میرے نشانوں پر کوئی جرح کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مجھ پر کوئی ایسی نکتہ چینی نہیں کر سکتا، اور نہ میرے بعض آسمانی نشانوں پر کوئی ایسی حرف گیری کر سکتا ہے جو وہی حرف گیری انبیاء گزشتہ پر اور ان کے بعض نشانوں پر دشمنوں نے نہیں کی، جن کی حقیقت کو ان نادان متعصبوں نے نہیں سمجھا۔ بھلا اگر میرے مخالفوں میں ایک ذرہ بھی سچائی ہے تو وہ آرام سے ایک مختصر مجلس چند شریف اور معزز انسانوں کی مقرر کر کے چند وہ باتیں میرے آگے پیش کریں جو ان کے نزدیک وہ عیب میں داخل ہیں، یا چند ایسی پیش گوئیاں پیش کریں جو ان کے نزدیک وہ پوری نہیں ہوئیں، مگر وہ امور ایسے ہوں جو انبیاء کے سوانے یا ان کی پیش گوئیوں میں ان کی نظیر مل نہ سکے، مگر یاد رہے کہ اگر وہ ایسی مہذب اور دانشمند مجلس میں یہ تصفیہ کرنا چاہیں تو ضرور ثابت ہو جائے گا کہ وہ صرف بہتان اور افتراء کرنے والے ہیں۔ غائبانہ ذکر تو صرف غیبت کہلاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں شخص غیبت کنندہ کو بوجہ اکیلا ہونے کے ہر ایک کذب اور افتراء کی بہت گنجائش ہوتی ہے۔ بس بلا شبہ ایسی غیبت جس مجلس میں سنی جاتی ہے وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک صلحاء کی مجلس نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے دل میں سچائی کی طلب رکھتا ہے تو جو بات اس کو سمجھ نہ آوے اس کو پوچھ لینا چاہیے۔ اگر میرے پر یہ الزام لگایا جائے کہ کوئی پیش گوئی میری پوری نہیں ہوئی یا پورا ہونے کی امید جاتی رہی، تو اگر میں نے بحوالہ انبیاء علیہ السلام کی پیش گوئیوں کے یہ ثابت نہ کر دیا
کہ در حقیقت وہ تمام پیش گوئیاں پوری ہو گئی ہیں یا بعض انتظار کے لائق ہیں، اور وہ اسی رنگ کی ہیں جیسا کہ نبیوں کی پیش گوئیاں تھیں، تو بلا شبہ میں ہر ایک مجلس میں جھوٹا ٹھہروں گا۔ لیکن اگر میری باتیں نبیوں کی باتوں سے مشابہ ہیں تو جو مجھے جھوٹا کہتا ہے اس کو خدا تعالیٰ کا خوف نہیں ہے؟ بعض بے خبر ایک یہ اعتراض بھی میرے پر کرتے ہیں کہ اس شخص کی جماعت اس پر فقرہ علیہ الصلاۃ والسلام اطلاق کرتے ہیں اور ایسا کرنا حرام ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، اور دوسروں کا صلاۃ یا سلام کہنا تو ایک طرف، خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس کو پاوے میرا سلام اس کو کہے، اور احادیث اور تمام شروع احادیث میں مسیح موعود کی نسبت صدہا جگہ صلاۃ اور سلام کا لفظ لکھا ہوا موجود ہے۔ پھر جبکہ میری نسبت نبی علیہ السلام نے یہ لفظ کہا، صحابہ نے کہا، بلکہ خدا نے کہا، تو میری جماعت کا میری نسبت یہ فقرہ بولنا کیوں حرام ہو گیا؟ خود عام طور پر تمام مومنوں کی نسبت قرآن شریف میں صلاۃ اور سلام دونوں لفظ آئے ہیں، اور مولوی محمد حسین بٹالوی رئیس المخالفین نے جب براہین احمدیہ کا ریویو لکھا، اس کو پوچھنا چاہیے کہ کتاب مذکور کے صفحہ 242 میں یہ الہام اس نے درج پایا یا نہیں۔ اصحاب الصفہ وما ادراک ما اصحاب الصفہ ترا اعینہم تفیض من الدم یصلون علیک ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا۔ ترجمہ یہ ہے کہ یاد کر صفہ میں رہنے والے، اور تو کیا جانتا ہے کہ کس مرتبہ کے آدمی اور کس کامل درجہ کی ارادت رکھنے والے ہیں صفہ کے رہنے والے۔ تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے اور تیرے پر درود بھیجیں گے۔ اس جگہ ایک حاشیہ ہے۔ انسانی عادت اور اسلامی فطرت میں داخل ہے کہ مومن کسی ذوق کے وقت اور کسی مشاہدہ کرشمہ قدرت کے وقت درود بھیجتا ہے۔ سو اس یصلون علیک کے فقرے میں اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو ہر دم پاس رہیں گے وہ کئی قسم کے نشان دیکھتے رہیں گے، بس ان نشانوں کی تاثیر سے بسا اوقات ان کے آنسو جاری ہو جائیں گے اور شدت ذوق اور رقت سے بے اختیار درود ان کے منہ سے نکلے گا۔ چنانچہ ایسا ہی وقوع میں آ رہا ہے، اور یہ پیشگوئی بار بار ظہور میں آ رہی ہے، اور شرط صحبت ہر ایک سعادت مند اس کیفیت کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو متن میں ہے، اور کہیں گے کہ اے ہمارے خدا، ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا، یعنی ہم اس پر ایمان لائے اور اس کی بات سنی۔ اس کی یہ آواز ہے کہ اپنے ایمانوں کو خدا پر قوی کرو، وہ خدا کی طرف بلانے والا اور چمکتا ہوا چراغ ہے۔ اب دیکھو کہ اس الہام میں نیک بندوں کی علامت رکھی ہے کہ میرے پر درود بھیجیں گے۔ اور مولوی محمد حسین سے پوچھو کہ اگر یہ اعتراض کی جگہ تھی تو کیوں اس نے ریویو کے لکھنے کے وقت اعتراض نہ کیا؟ بلکہ اس الہام میں تو اس اعتراض سے سختر ایک اور اعتراض ہو سکتا تھا، اور وہ یہ کہ داعی اللہ اور سراج منیر، یہ دو نام اور دو خطاب خاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف میں دیے گئے ہیں، پھر وہی دو خطاب الہام میں مجھے دیے گئے۔ کیا یہ اعتراض درود بھیجنے سے کچھ کم تھا؟ پھر اس سے بھی بڑھ کر براہین احمدیہ کے دوسرے الہامات پر اعتراض ہو سکتے تھے جن کا مولوی محمد حسین بٹالوی نے ریویو لکھا۔ حاشیہ میں اس جگہ فرماتے ہیں، براہین احمدیہ کی تالیف کو 20 برس گزر گئے ہیں۔ اس کتاب میں وہ پیش گوئیاں ہیں جو سال ہا سال کے بعد اب پوری ہو رہی ہیں، جیسا کہ یہ پیش گوئی کہ ہم تمام دنیا میں تجھے شہرت دیں گے اور تیرا نام تمام دیار میں بلند کیا جائے گا، اور کوئی نہیں ہوگا جو تیرے نام سے بے خبر رہے۔ یہ اس وقت کی پیش گوئی ہے جبکہ اس قصبہ میں بھی سب لوگ مجھے نہیں جانتے تھے۔ اور پھر دوسری پیش گوئی اسی کے ساتھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ دور دراز ملکوں سے تحف تحائف تجھے بھیجیں گے اور دور دور سے چل کر آئیں گے۔ یہ بھی اس زمانہ کی پیش گوئی ہے جبکہ 10 کوس سے بھی میرے پاس کوئی نہیں آتا تھا اور نہ کوئی ایک پیسہ بطور تحفہ بھیجتا تھا۔ اب اس طرح پر یہ پیش گوئیاں پوری ہوئیں کہ ہزارہا کوس سے لوگ آتے ہیں اور ہزارہا روپیہ سے مدد کرتے ہیں، اور ایک دنیا میں خدا نے شہرت دے دی اور کوئی قوم بے خبر نہیں رہی۔ والحمدللہ علی ذالک۔ دوبارہ متن کی طرف آتے ہیں، اور جا بجا قبول کیا کہ یہ الہامات خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں، بلکہ اس کے استاد میاں نذیر حسین دہلوی نے چند گواہوں کے روبرو براہین احمدیہ کی نسبت جس میں یہ الہامات تھے حد سے زیادہ تعریف کی، اور فرمایا کہ جب سے اسلام میں سلسلہ تالیف و تصنیف شروع ہوا ہے، براہین کی مانند افاضہ اور فضل اور خوبی میں کوئی ایسی تالیف نہیں ہوئی، اور ان کی غرض اس قدر تعریف سے براہین احمدیہ کے الہامات اور اس کی پیش گوئیاں تھیں جن سے اسلام کے مخالفوں پر حجت پوری ہوتی تھی۔ ایسا ہی پنجاب اور ہندوستان کے تمام علماء نے بجز موجود چند ان الہامات کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سمجھ دیا تھا جو حقیقت میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔
حالانکہ ان میں ساجس کا اس قدر اکرام کیا گیا ہے جس سے بڑھ کر ممکن نہیں، اور بطور نمونہ ان میں سے یہ ہیں: یا احمد و بارک اللہ فیکا الرحمن علم القرآن لتنذر قوم ما انذر آباؤہم ولتستبین سبیل المجرمین قل انی امرت وانا اول المؤمنین هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکنتم علی شفا حفرۃ فانقذکم منہا وکان امر اللہ مفعولا لا مبدل لکلمات اللہ انا کفیناک مستہزئین ھذا من رحمت ربک یتم نعمتہ علیک لتکون آیۃ للمؤمنین قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ قل اندی شہادۃ من اللہ فہل انتم مومنون قل اندی شہادۃ من اللہ فہل انتم مسلمون وقل اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا یخوفونک من دونہ انک بأعیننا سمیتک المتوکل یحمدک اللہ من عرشہ نحمدک ونصلی یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون سنلقی فی قلوبہم الرعب اذا جاء نصر اللہ والفتح وانتہى امر الزمان الینا الیس ھذا بالحق وقالوا ان ھذا الا اختلاق قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون قل ان افتریتہ فعلی اجرامی ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وإما نرینک بعض الذی نعدہم ونتوفینک انی معاک فکن معی اینما کنتا کن مع اللہ حیث ما کنتا اینما تولوا فثم وجہ اللہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وافتخارا للمؤمنین ولا تیأس من روح اللہ الا ان روح اللہ قریب الا ان نصر اللہ قریب یاتیک من کل فج عمیق یاتون من کل فج عمیق ینصرک اللہ من عندہ ینصرک الرجال نوحی الیہم من السماء انی منجیک من الغم وکان ربک قدیرا انا فتحنا لک فتحا مبینا فتح الولی فتح وقربناہ نجیا اشج الناس ولو کان الایمان معلقا بالثریا لنالہ انار اللہ برہانہ یا احمد فاضت الرحمت علی شفتیک انک بأعیننا یرفع اللہ ذکرک ویتم نعمتہ علیک فی الدنیا والآخرہ یا احمدی انت مرادی ومعی غرست کرامتک بیدی ونظرنا الیک وقلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم یا احمد یتم اسمک ولا یتم اسمی بورکتا یا احمد وکان ما بارک اللہ فیک حقا فیک شانک عجیب واجرک قریب انی جاعلک للناس اماما اکان للناس عجبا قل هو اللہ عجیب یجتبی من یشاء من عبادہ ولا یسأل عما یفعل وهم یسألون انت وجیہ فی حضرتی اخترتک لنفسی الارض والسماء معک کما ہوا معی وسرک سری انت منی بمنزلۃ توحیدی و تفریدی فہانا ان تعانا و تعرف بین الناس هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا وکاد ان یعرف بین الناس وقالوا انا لک ھذا وقالوا ان ھذا الا اختلاق اذا نصر اللہ المؤمن جعل له الحاسدین فی الارض قل هو اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون سبحان اللہ تبارک و تعالی ذات مجدک ینقطع آباؤک ویبدأ منک وما کان اللہ لیترکک حتی یمیز الخبیث من الطیب اردت ان استخلف فخلقت آدم یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ یا احمد اسکن انت وزوجک الجنہ یا مریم اسکن انت وزوجک الجنہ تموت وانا راض منک فادخل الجنۃ انشاء اللہ آمنین سلام علیکم طبتم فادخلوها آمنین خدا تیرے سب کام درست کر دے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا سلام علیک جعلت مبارکا وانی فضلتک علی العالمین وقالوا ان هو الا افک افترا وما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین وکان ربک قدیرا یجتبی الیہ من یشاء ولقد کرمنا بنی آدم وفضلنا بعضهم علی بعض قل جاءکم نور من اللہ فلا تکفروا ان کنتم مؤمنین ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ رد علیہم رجل من فارس
شکر اللہ سعیہ کتاب الولی و ذوالفقار علی ولو کان الایمان معلقا بثریا لنالہ یکاد زیتہ یضیء ولو لم تمسسہ نار دنا فتدلی فکان قوسین ادنی انا انزلناہ قریبا من القادیان وبالحق انزلناہ وبالحق نزل صدق اللہ ورسولہ وکان امر اللہ مفعولا قول الحق الذی فیہ تمترون وقالوا لولا نزل علی رجل من قریتین عظیم وقالوا ان هذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ ینظرون الیک وهم لا یبصرون الرحمن علم القرآن ولا یمسہ الا المطہرون یا عبد القادر انی معاک وانک اليوم لدینا مکین امین وإنا علیک رحمتی فی الدنیا والدین وإنک من المنصورین وجیہ فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین انا بدک اللازم انا محییک نفخت فیک من لدنی روح الصدق والقیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی یحمدک اللہ ویمشی الیک خلق آدم فاکرمہ جری اللہ فی حلل الانبیاء ومن رد من متبعہ فلا مرد لہ وإذ یمکر بک الذی کفر اوقدنی یا حامان لعلی اطلع علی الہ موسیٰ وانی لأظنہ من الکاذبین تبت یدا ابی لہب وتب ما کان لہ ان یدخل فیہا الا خائفا وما اصابک فمن اللہ الفتنۃ ہا ہونا فاصبر کما صبر اولو العزم واللہ موہن کید الکافرین الا انہا فتنۃ من اللہ لیحب حبا جما حبا من اللہ العزیز الاکرم عطان غیر مجذوذ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وإن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد والخیر كله في القرآن بخرام کے وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیاں برمنار بلند تر محکم استاد پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافع کا الیہ وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا اللہ حافظہ عنایت اللہ حافظہ نانو نزلناہ وإنا لہ لحافظون اللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین یخوفونک من دونہ ائمۃ الکفر لا تخف انک انت الاعلی ینصرک اللہ فی مواطن ان یومی لفصل عظیم کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی لا مبدل لکلماتہ انت معی وانا معک خلقت لک لیلا ونہارا اعمل ما شئت فانی قد غفرت لک انت منی بمنزلۃ لا یعلمها الخلق ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حاشیہ میں ایک نوٹ دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خیالی مسیح جو بگمان مخالفین آسمان پر ہے اور خیالی مہدی جو بگمان بعض مخالفین کسی غار میں ہے، کیا یہ دونوں ہمارے ان نشانوں سے جو علم صحیح اور سچے فلسفہ سے بھرے ہوئے ہیں عجیب تر ہیں؟ بے شک علمی سلسلہ زیادہ عجیب ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے ساتھ حکمت رکھتا ہے جس میں خیر کثیر ہے۔ حاشیہ کا نوٹ ختم ہوتا ہے۔ قل هو اللہ عجیب کل یوم هو فی شان هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم الیہ یصعد الکلم الطیب سلام علی ابراہیم صافیناہ ونجیناہ من الغم تفردنا بذالک فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ ترجمہ: اے احمد، خدا نے تجھ میں برکت ڈالی، اس نے تجھے قرآن سکھایا تاکہ تو ان لوگوں کو ڈراوے جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے، اور تاکہ مجرموں کی راہ کھل جائے، یعنی معلوم ہو جائے کہ کون کون مجرم ہے۔ کہہ دے کہ میرے پر خدا کا حکم نازل ہوا ہے اور میں تمام مومنوں سے پہلا ہوں۔ وہ خدا جس نے اپنے فرستادہ کو بھیجا، اس نے دو امر کے ساتھ اسے بھیجا ہے، ایک تو یہ
کہ اس کو نعمت ہدایت سے مشرف فرمایا ہے، یعنی اپنی راہ کی شناخت کے لیے روحانی آنکھیں اس کو عطا کی ہیں، اور علم لدنی سے ممتاز فرمایا ہے، اور کشف اور الہام سے اس کے دل کو روشن کیا ہے، اور اس طرح پر الہی معرفت اور محبت اور عبادت کا جو اس پر حق تھا، اس حق کی بجا آوری کے لیے آپ اس کی تائید کی ہے، اور اس لیے اس کا نام مہدی رکھا۔ دوسرا امر جس کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے وہ دین الحق کے ساتھ روحانی بیماروں کو اچھا کرنا ہے، یعنی شریعت کے سدھا مشکلات اور معضلات حل کر کے دلوں سے شبہات کو دور کرنا ہے۔ پس اس لحاظ سے اس کا نام عیسیٰ رکھا ہے، یعنی بیماروں کو چنگا کرنے والا۔ غرض اس آیت شریف میں جو دو فقرے موجود ہیں، ایک بالہدا اور دوسرے دین الحق، ان میں سے پہلا فقرہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ فرستادہ مہدی ہے اور خدا کے ہاتھ سے صاف ہوا ہے اور صرف خدا اس کا معلم ہے، اور دوسرا فقرہ یعنی دین الحق ظاہر کر رہا ہے کہ وہ فرستادہ عیسیٰ ہے اور بیماروں کو صاف کرنے کے لیے اور ان کو ان کی بیماریوں پر متنبع کرنے کے لیے علم دیا گیا ہے اور دین الحق عطا کیا گیا ہے، تا وہ ہر ایک مذہب کے بیمار کو قائل کر سکے اور پھر اچھا کر سکے اور اسلامی شفا خانہ کی طرف رغبت دے سکے، کیونکہ جب کہ اس کو یہ خدمت سپرد ہے کہ وہ اسلام کی خوبی اور فوقیت ہر ایک پہلو سے تمام مذاہب پر ثابت کر دے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علم محاسن و عیوب مذاہب اس کو دیا جائے اور اقامت حجج اور افہام خصم میں ایک ملکہ خارق عادت اس کو عطا ہو، اور ہر ایک پابند مذہب کو اس کے قبائل پر متنبع کر سکے اور ہر ایک پہلو سے اسلام کی خوبی ثابت کر سکے اور ہر ایک طور سے روحانی بیماروں کا علاج کر سکے۔ غرض آنے والے مسئلے کے لیے جو خاتم المصلحین ہے، اس جگہ ایک حاشیہ ہے، کئی مناسبتوں کے لحاظ سے اس عاجز کا نام مسیح رکھا گیا ہے، ایک یہی کہ بیماروں کو اچھا کرنا، دوسرے صورت سیر اور سیاحت، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خلاف عادت اس عاجز کی مشرق یا مغرب میں جلد شہرت ہو جائے گی، جیسے بجلی کی روشنی ایک طرف سے نمودار ہو کر دوسری طرف بھی فی الفور اپنی چمک ظاہر کر دیتی ہے، ایسا ہی انشاءاللہ ان دنوں ہوگا۔ اور ایک معنی مسیح کے صدیق کے بھی ہیں، اور یہ لفظ دجال کے مقابل پر ہے، اور اس کے یہ معنی ہیں کہ دجال کوشش کرے گا کہ جھوٹ غالب ہو اور مسیح کوشش کرے گا کہ صدق غالب ہو، اور مسیح خلیفۃ اللہ کو بھی کہتے ہیں، جیسا کہ دجال خلیفۃ الشیطان ہے۔ تو متن میں ہے دو جوہر عطا کیے گئے ہیں، ایک علم الہدا جو مہدی کے اسم کی طرف اشارہ ہے، جو مظہر صفت محمدیت ہے، یعنی باوجود امیت کے علم دیا جانا، اور دوسرے تعلیم دین الحق جو انفاس سے شفا بخش مسیح کی طرف اشارہ ہے، یعنی روحانی بیماریوں کے دور کرنے کے لیے اور اتمام حجت کے لیے ہر ایک پہلو سے طاقت عطا ہونا۔ اور صفت علم الہدا اس فضل پر دلالت کرتی ہے جو بغیر انسانی واسطہ کے خدا تعالیٰ کی طرف سے ملا ہو، اور صفت علم دین الحق افادہ اور تسکین قلوب اور روحانی علاج پر دلالت کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد ترجمہ یہ ہے کہ ان دو صفتوں کے ساتھ اس کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دکھاوے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان مہدی کے خلت فاخرہ سے ممتاز نہ ہو، یعنی خدا سے علم لدنی کے ذریعے حقیقی بصیرت نہ پاوے اور خدا اس کا معلم نہ ہو، تو محض معمولی طور پر دین کی واقفیت اور ادیان باطلہ پر اطلاع پانے سے حقیقی نیکی تک نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ جب تک انسان کو خدا اور روز جزا پر علم لانے کے ذریعے سے پورا ایمان اور یقین نہ ہو، تب تک وہ کیوں کر کسی کو حقیقی نیکی کی طرف کھینچ سکتا ہے، کیونکہ اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھلا سکتا۔ اور یہ صفت مہدویت اگرچہ تمام نبیوں میں پائی جاتی ہے کیونکہ وہ سب خدا تعالیٰ کے شاگرد ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خاص طور پر اکمل اور اتم تھی۔ وجہ یہ کہ دوسرے نبیوں نے انسانوں سے بھی تعلیم پائی ہے، چنانچہ حضرت موسیٰ نے گویا شہزادگی کی حیثیت میں زیر نگرانی فرعون تعلیم پائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا استاد ایک یہودی تھا جس سے انہوں نے ساری بائبل پڑھی اور لکھنا بھی سیکھا۔ ایسا ہی اگر ایک انسان مہدی اور خدا سے تعلیم پانے والا ہو لیکن روحانی بیماریوں کے دور کرنے کے لیے اس کو روح القدس عطا نہ کیا گیا ہو، تب بھی وہ لوگوں پر حجت پوری نہیں کر سکتا، اور روح القدس کی تائید کا متقدم بالزمان نمونہ حضرت مسیح ہیں، تو اس زمانہ میں عقلی پہلو سے بھی روح القدس کی تائید کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر ایک انسان طبعاً عقلی اور نقلی دلائل سے ایسا متاثر ہو جاتا ہے کہ اگر ان کے مخالف کوئی معجزہ بھی دکھایا جائے
تو کچھ اثر نہیں کرتا۔ اس لیے کامل مصلح کے لیے ہمیشہ سے یہ ضروری شرطیں ہیں کہ وہ ان دونوں صفتوں سے متصف ہو، یعنی وہ خدا کا خاص شاگرد ہو، اور پھر ہر ایک میدان میں روح القدس سے تائید پاتا ہو۔ اس جگہ ایک حاشیہ ہے، یاد رہے کہ اگرچہ ہر ایک نبی میں مہدی ہونے کی صفت پائی جاتی ہے، کیونکہ سب نبی تلامید الرحمن ہیں، اور نیز اگرچہ ہر ایک نبی میں مؤید بروح القدس ہونے کی صفت بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ تمام نبی روح القدس سے تائید یافتہ ہیں، لیکن پھر بھی یہ دو نام دو نبیوں سے کچھ خصوصیت رکھتے ہیں۔ یعنی مہدی کا نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ہے، اور مسیح یعنی مؤید بروح القدس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ خصوصیت رکھتا ہے۔ گو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کے روح سے بھی فائق ہیں، کیونکہ ان کو شدید القوا کا دائمی انعام دیا گیا ہے، لیکن روح القدس کے مرتبہ میں جو شدید القوا سے کم مرتبہ ہے، حضرت مسیح کو یہ خصوصیت دی گئی ہے۔ جیسا کہ یہ دونوں خصوصیتیں قرآن شریف سے ظاہر ہیں، آن حضرت کا نام امی مہدی رکھا اور علمہ شدید القوا فرمایا، اور حضرت مسیح کو روح القدس سے تائید یافتہ قرار دیا۔ جیسا کہ کسی شاعر نے بھی کہا ہے، فیض روح القدس از باز مدد فرمایت، ہماں کار کنند آنچ مسیحا میں کرد۔ اور نبیوں کی پیشگوئیوں میں یہ تھا کہ امام آخر الزمان میں یہ دونوں صفتیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ آدھا اسرائیلی ہوگا اور آدھا اسماعیلی۔ تو متن میں ہے، اور مہدی آخر الزمان کے لیے جس کا دوسرا نام مسیح موعود بھی ہے، بوجہ ذوالبروزین ہونے کے ان دونوں صفتوں کا کامل طور پر پایا جانا از بس ضروری ہے، کیونکہ جیسا کہ اس آیت سے سمجھا جاتا ہے، حالت فاسدہ زمانہ کی یہی چاہتی ہے کہ ایسے گندے زمانہ میں جو امام آخر الزمان آوے وہ خدا سے مہدی ہو، اور دینی امور میں کسی اور کا شاگرد نہ ہو اور نہ کسی کا مرید ہو، اور عام علوم و معارف خدا سے پانے والا ہو، نہ علم دین میں کسی کا شاگرد ہو اور نہ امور فقر میں کسی کا مرید، اور ایسا ہی روح پاک مقدس سے تائید یافتہ ہو، اور ان امراض میں سے جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ہر ایک قسم کے روحانی مرض کے دور کرنے پر قادر ہو۔ اور ظاہر ہے کہ بعض اشخاص عقلی ابتلاؤں کی وجہ سے مریض ہوتے ہیں اور بعض نقلی ابتلاؤں کی وجہ سے، اور عیسیٰ ہونے کے لیے شرط ہے کہ روح القدس سے تائید پا کر ہر ایک بیمار کو اچھا کرے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص محض ایک عقلی غلطی سے شبہات میں مبتلا ہے، اس کو تسلی دینے کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ معجزہ کے طور پر مثلاً ایک بیمار اس کے سامنے اچھا کر دیا جائے، کیونکہ وہ ایسے معجزہ سے عقلی غلطی کے دھوکہ سے نجات نہیں پا سکتا جب تک کہ اسی راہ سے وہ غلطی نہ نکالی جائے جس راہ سے وہ غلطی پڑی ہے۔ اسی واسطے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ زمانہ جس میں ہم ہیں مسیح کو بھی چاہتا ہے اور مہدی کو بھی۔ مہدی کو اس لیے کہ اس گندہ زمانہ میں لاحقین کا رابطہ سابقین سے ٹوٹ گیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ظاہر ہونے والا آدم کی طرح ظاہر ہو، جس کا استاد اور مرشد صرف خدا ہو، اور اسی کو دوسرے لفظوں میں مہدی کہتے ہیں، یعنی خاص خدا سے ہدایت پانے والا، اور تمام روحانی وجود اسی سے حاصل کرنے والا، اور ان علوم اور معارف کو پھیلانے والا جن سے لوگ بے خبر ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ ضروری لازمہ صفت مہدویت ہے کہ گمشدہ علوم اور معارف کو دوبارہ دنیا میں لاوے، کیونکہ وہ آدم روحانی ہے۔ ایسا ہی چاہیے کہ وہ بذریعہ نشانوں کے دوبارہ خدا تعالیٰ پر یقین دلانے والا ہو، اور ایمان جو آسمان پر اٹھ گیا اس کو بذریعہ نشانوں کے دوبارہ لانے والا ہو، کیونکہ یہ بھی ضروری خاصہ صفت مہدویت ہے۔ مہدی کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک پہلو سے آدم وقت ہو۔ حقیقی اور کامل مہدی نہ موسیٰ تھا کیونکہ اس نے صحف ابراہیم وغیرہ پڑھے تھے، اور نہ عیسیٰ تھا کیونکہ اس نے توریت اور صحف انبیاء پڑھے تھے۔ حقیقی اور کامل مہدی دنیا میں صرف ایک ہی ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو محض امی تھا۔ ایسا ہی یہ زمانہ جس میں ہم ہیں مسیح کو بھی چاہتا ہے، کیونکہ اس زمانہ میں ہزارہا روحانی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، بس ضرورت پڑی کہ اتمام حجت ہو کر ہر ایک قسم کی روحانی بیماری دور ہو۔ اور مہدی اور مسیح میں کھلا کھلا فرق یہ ہے کہ مہدی کے لیے ضروری ہے کہ آدم وقت ہو، اور اس کے وقت میں دنیا بکلی بگڑ گئی ہو، اور نوع انسان میں سے اس کا دین کے علوم میں کوئی استاد اور مرشد نہ ہو، بلکہ اس لیاقت کا آدمی کوئی موجود ہی نہ ہو، اور محض خدا نے اسرار اور علوم آدم کی طرح اس کو سکھائے ہوں۔ لیکن مسیح کے صرف یہ معنی ہے کہ روح القدس سے تائید یافتہ ہو
اور وقتاً فوقتاً فرشتے اس کی مدد کرتے ہوں۔ اس جگہ ایک حاشیہ ہے۔ اس جگہ بظاہر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ مہدی کو بھی بذریعہ روح القدس ہی ہدایت ملتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مہدی کے مفہوم میں یہ معنی ماخوذ ہیں کہ وہ کسی انسان کا علم دین میں شاگرد یا مرید نہ ہو، اور خدا کی ایک خاص تجلی تعلیم لدنی کے نیچے دائمی طور پر نشو و نما پاتا ہو، جو روح القدس کے ہر یک تبسل سے بڑھ کر ہے۔ اور ایسی تعلیم پانا صفت محمدی ہے، اور اسی کی طرف آیت علمہ شدید القوا میں اشارہ ہے، اور اس فیض کے دائمی اور غیر منفک ہونے کی طرف آیت ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی میں اشارہ ہے۔ اور مسیح کے مفہوم میں یہ معنی ماخوذ ہیں جو دائمی طور پر بروح القدس اس کے شامل حال ہو، جو شدید القوا کے درجہ سے کم تر ہے، کیونکہ روح القدس کی تاثیر یہ ہے کہ وہ اپنی منزل علیہ میں ہو کر انسانوں کو راستے کا ملزم بناتا ہے، مگر شدید القوا راستے کا اعلیٰ رنگ منزل علیہ میں ہو کر انسانوں کے دلوں میں چڑھاتا ہے۔ تو متن میں ہے، اور تم ایک گڑھے کے کنارے پر تھے، خدا نے تمہیں اس سے نجات دی، اور یہ ابتدا سے مقدر تھا، خدا کی باتوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور وہ ہنسی کرنے والوں کے لیے کافی ہوگا۔ یہ تمام کاروبار خدا کی رحمت سے ہے، وہ اپنی نعمت تیرے پر پوری کرے گا تاکہ لوگوں کے لیے نشان ہو۔ ان کو کہہ دے کہ اگر خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو، تا خدا بھی تم سے محبت رکھے۔ اور ان کو کہہ دے کہ میرے پاس میری سچائی پر خدا کی گواہی ہے، بس کیا تم خدا کی گواہی قبول کرتے ہو یا نہیں؟ اور ان کو کہہ دے کہ تم اپنی جگہ پر کام کرو اور میں اپنی جگہ پر کرتا ہوں، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ خدا کس کے ساتھ ہے۔ خدا نے تجلی فرمائی ہے کہ تا تم پر رحم کرے، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو وہ بھی منہ پھیر لے گا۔ اور سچائی کے مخالف ہمیشہ کے زندان میں رہیں گے۔ تجھ کو یہ لوگ ڈراتے ہیں، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے، خدا عرش پر سے تیری تعریف کر رہا ہے، ہم تیری تعریف کرتے اور تیرے پر درود بھیجتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر خدا اس نور کو نہیں چھوڑے گا جب تک پورا نہ کر لے۔ اگرچہ منکر کراہت کریں، ہم ان قریب ان کے دلوں میں روب ڈالیں گے۔ جب خدا کی مدد اور فتح آئے گی اور زمانہ ہماری طرف رجوع کرے گا تو کہا جائے گا کہ کیا یہ سچ نہ تھا جیسا کہ تم نے سمجھا، اور کہتے ہیں کہ یہ صرف بناوٹ ہے۔ ان کو کہہ دے کہ خدا ہے جس نے یہ کاروبار بنایا، پھر ان کو چھوڑ دے تا اپنے بازیچہ میں لگے رہیں۔ ان کو کہہ دے کہ اگر میں نے افطرا کیا ہے تو اس کا گناہ میرے پر ہوگا، اور افطرا کرنے والے سے بڑھ کر کون ظالم ہے؟ اور ہم قادر ہیں کہ تیری موت سے پہلے کچھ ان کو اپنا کرشمہ قدرت دکھا دیں جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں، یا تجھ کو وفات دے دیں۔ میں تیرے ساتھ ہوں، سو تو ہر ایک جگہ میرے ساتھ رہے۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے، اور تم مومنوں کا فخر ہو۔ اور خدا کی رحمت سے نومید مت ہو، اس کی رحمت تجھ سے قریب ہے، اس کی مدد تجھ سے قریب ہے، اس کی مدد ہر ایک دور کی راہ سے تجھے پہنچے گی۔ دور کی راہ سے مدد کرنے والے آئیں گے، خدا اپنے پاس سے تیری مدد کرے گا۔ وہ لوگ تیری مدد کریں گے جن کے دلوں میں میں الہام ڈالوں گا۔ میں غم سے تجھے نجات دوں گا، میں خدا قادر ہوں۔ ہم تجھے ایک کھلی فتح دیں گے۔ جو ولی کو فتح دی جاتی ہے وہ بڑی فتح ہوتی ہے، اور ہم نے اس کو خاص اپنا رازدار بنایا۔ سب انسانوں سے زیادہ بہادر ہے، اور اگر ایمان ثریا پر ہوتا تو وہیں سے وہ لے آتا۔ خدا اس کے برہان کو روشن کرے گا۔ اے احمد، رحمت تیرے لبوں پر جاری کی گئی، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ خدا تیرے ذکر کو اونچا کرے گا، اور دنیا اور آخرت میں اپنی نعمت تیرے پر پوری کرے گا۔ اے میرے احمد، تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے۔ میں نے تیرا درخت اپنے ہاتھ سے لگایا، اور ہم نے تیری طرف نظر کی اور کہا کہ اے آگ جو فتنے کی آگ قوم کی طرف سے ہے، اس ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا۔ یعنی آخر کار یہ تمام آتش فتنہ فراو ہو جائے گی۔ یہ پیش گوئی دونوں طرف سے ہے، یعنی اس وقت کی خبر دی جب کہ قوم میں کوئی فتنہ نہ تھا اور مولوی لوگ مصدق تھے، اور پھر اس آخری وقت کی خبر دی کہ جب کہ اس فتنہ کے بعد قوم سمجھ جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ اے احمد، تیرا نام پورا ہو جائے گا اور میرا نام پورا نہیں ہوگا۔ اے احمد، تو مبارک کیا گیا، اور جو تجھے برکت دی گئی وہ تیرا ہی حق تھا۔ تیری شان نجیب ہے اور تیرا بدلہ قریب ہے۔ میں تجھے لوگوں کے لیے امام معہود بناؤں گا، یعنی تجھے مسیح معہود اور مہدی معہود کروں گا۔ کیا لوگ اس سے تعجب کرتے ہیں؟ ان کو کہہ دے کہ خدا ذوالعجائب ہے، اسی طرح ہمیشہ کیا کرتا ہے،
جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اپنے برگزیدوں میں داخل کر دیتا ہے، اور وہ اپنے کاموں سے پوچھا نہیں جاتا اور لوگ اپنے اعمال سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو میری درگاہ میں وجیہ ہے، میں نے تجھے اپنے لیے چنا، زمین اور آسمان تیرے ساتھ ایسے ہی ہیں جیسا کہ میرے ساتھ، تیرا بھید میرا بھید ہے، تو مجھ سے ایسا ہے جیسی میری توحید اور تفرید۔ پس وقت آ گیا ہے کہ تجھ کو لوگوں میں شہرت دی جائے گی، اب تو تیرے پر وہ وقت ہے کہ کوئی بھی تجھ کو نہیں پہچانتا، اور نزدیک ہے کہ تو تمام لوگوں میں شہرت پا جائے گا، اور کہیں گے کہ یہ رتبہ تجھے کہاں سے ملا، یہ تو جھوٹ ہی معلوم ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ اپنے کسی بندہ کی مدد کرتا ہے اور اس کو اپنے برگزیدوں میں داخل کر لیتا ہے تو زمین پر کئی حاسد اس کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ یہی سنت اللہ ہے۔ بس ان کو کہہ دے کہ میں تو کچھ چیز نہیں، مگر خدا نے ایسا ہی کیا، پھر ان کو چھوڑ دے کہ تا بیہودہ فکروں میں پڑے رہیں۔ وہ خدا بہت پاک اور بہت مبارک اور بہت اونچا ہے، جس نے تیری بزرگی کو زیادہ کیا۔ وہ وقت آتا ہے کہ تیرے باپ دادے کا ذکر کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اس جگہ حضور نے نوٹ کیا ہے، یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ اس خاکسار کے باپ دادے رئیس ابن رئیس اور والیان ملک تھے، اور وہ اس ملک میں بھی اس قدر دیہات کے مالک اور خود سر والی رہ چکے ہیں جو طول میں 50 کوس سے زیادہ تھے۔ بس ان الہامات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب ایک نئی شہرت کا سلسلہ پیدا ہوگا جو آبائی مرتبہ اور بزرگی پر غالب آ جائے گا، یہاں تک کہ اس کا کوئی بھی ذکر نہیں کرے گا۔ اب دوبارہ متن میں آتے، اور ابتداء سلسلہ خاندان کا تجھ سے شروع ہوگا، اور یہی انبیاء اور مامورین اعظام میں خدا تعالیٰ کی عادت ہے، اور خدا ایسا نہیں ہے جو تجھے چھوڑ دے جب تک پاک اور پلید میں فرق کر کے نہ دکھلاوے۔ میں نے ارادہ کیا کہ ایک خلیفہ پیدا کروں، سو میں نے آدم کو بنایا، اے آدم تو اور تیرے دوست اور تیری بیوی بہشت میں داخل ہو، اے احمد تو اور تیرے دوست اور تیری بیوی بہشت میں داخل ہو، اے مریم تو اور تیرے دوست اور تیری بیوی بہشت میں داخل ہو۔ تو اس حالت میں مرے گا کہ میں تجھ سے راضی ہوں گا، اور خدا کے فضل سے تو بہشت میں داخل ہوگا، سلامتی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، امن کے ساتھ بہشت میں داخل ہوگا۔ خدا تیرے سب کام درست کر دے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا۔ تیرے پر سلام، تو مبارک کیا گیا، اور جس قدر لوگ تیرے زمانہ میں ہیں سب پر میں نے تجھے فضیلت دی۔ کہیں گے کہ یہ تو افتراء ہے، ہم نے اپنے باپ دادوں سے ایسا نہیں سنا، اور تیرا خدا قادر ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور بعض کو بعض پر فضیلت بخشی۔ ان کو کہہ دے کہ خدا کی طرف سے نور تمہارے پاس آیا ہے، پس اگر تم مومن ہو تو انکار مت کرو۔ وہ لوگ کافر ہو گئے اور خدا کی راہ کے مزاحم ہوئے، ان پر ایک مرد نے جو فارس کی نسل میں سے ہے رد کیا۔ یہاں حضور نے حاشیہ میں نوٹ دیا ہے، یاد رہے کہ اس خاکسار کا خاندان بظاہر مغلیہ خاندان ہے، کوئی تذکرہ ہمارے خاندان کی تاریخ میں یہ نہیں دیکھا کہ وہ بنی فارس کا خاندان تھا۔ ہاں بعض کاغذات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری بعض دادیاں شریف اور مشہور سادات میں سے تھیں۔ اب خدا کی کلام سے معلوم ہوا کہ دراصل ہمارا خاندان فارسی خاندان ہے، تو اس پر ہم پورے یقین سے ایمان لاتے ہیں، کیونکہ خاندانوں کی حقیقت جیسا کہ خدا تعالیٰ کو معلوم ہے کسی دوسرے کو ہرگز معلوم نہیں، اسی کا علم صحیح اور یقینی ہے اور دوسروں کا شکی اور ظنی۔ کتاب ولی علی کی ذوالفقار ہے، اور اگر ایمان ثریا پر ہوتا تو وہاں سے اس کو لے آتا۔ قریب ہے کہ اس کا تیل خود بخود بھڑک اٹھے اگرچہ آگ اس کو نہ چھوئے۔ وہ خدا سے نزدیک ہوا اور آگے سے آگے بڑھا، یہاں تک کہ 2 قوسوں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ اس جگہ حضور نے ایک تصویر بنائی ہے جس میں ایک قوس اوپر ہے اور ایک قوس نیچے ہے۔ اوپر کی قوس کے اوپر لکھا ہے قوس اللہ، یعنی خدا کی قوس، اور پھر فرمایا ہے مقام محمدی جس کی ذلیت میں مسیح موعود ہے، اور پھر اس کے بعد نیچے کی قوس جو ہے اس کو لکھا ہے قوس المخلوق۔ ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا اور حق کے ساتھ اتارا اور حق کے ساتھ اترا، اور اس میں وہ پیشگوئی پوری ہوئی جو قرآن اور حدیث میں تھی، یعنی وہی مسیح موعود ہے جس کا ذکر قرآن شریف اور حدیثوں میں تھا۔ سچی بات یہی ہے جس میں تم لوگ شک کرتے ہو، اور بعض کہیں گے کہ اس عہدہ اور منصب کے لائق فلاں فلاں تھا جو فلاں جگہ رہتا ہے، اور کہیں گے کہ یہ تو مکر ہے جو تم نے شہر میں مل جل کر بنا لیا۔ یہ لوگ تیری طرف دیکھتے ہیں اور تو انہیں نظر نہیں آتا۔ دیکھو یہ کیسا نشان ہے کہ خدا نے اسے سکھلایا
اور بغیر ان کے جو پاک کیے جاتے ہیں کسی کو علم قرآن نہیں دیا جاتا۔ اے قادر کے بندے، میں تیرے ساتھ ہوں، اور آج تو میرے پاس امین ہے، اور تیرے پر دنیا اور دین میں میری رحمت ہے، اور تو منصور اور مظفر ہے۔ دنیا اور آخرت میں وجیح اور خدا کا مقرب، میں تیرا ضروری چارہ ہوں، اور میں نے تجھے زندہ کیا۔ میں نے اپنے پاس سے سچائی کی روح تجھ میں پھونکی، اور اپنی محبت تیرے پر ڈال دی، اور تو نے میری آنکھوں کے سامنے پرورش پائی۔ خدا تیری تعریف کرتا ہے اور تیری طرف چلا آتا ہے۔ اس نے اس آدم کو یعنی تجھ کو پیدا کیا اور اس کو عزت دی۔ یہ خدا کا رسول ہے نبیوں کے حلوں میں۔ اس جگہ حضور نے حاشیہ میں پھر نوٹ دیا ہے، فرماتے ہیں یہ الفاظ بطور استعارہ ہیں، جیسا کہ حدیث میں بھی مسیح موعود کے لیے نبی کا لفظ آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کو خدا بھیجتا ہے اس کا فرستادہ ہی ہوتا ہے، اور فرستادہ کو عربی میں رسول کہتے ہیں، اور جو غیب کی خبر خدا سے پا کر دیوے اس کو عربی میں نبی کہتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح کے معنی الگ ہیں، اس جگہ محض لغوی معنی مراد ہیں۔ ان سب مقامات کا مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے ریویو لکھا ہے، اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ 20 برس سے تمام پنجاب اور ہندوستان کے علماء ان الہامات کو براہین احمدیہ میں پڑھتے ہیں، اور سب نے قبول کیا۔ آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا، بجز 2-3 لدھیانہ کے ناسمجھ مولوی محمد اور عبدالعزیز کے۔ اب دوبارہ ہم متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جو شخص اس کے مطبع سے رد کیا گیا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور یاد کر وہ آنے والا زمانہ جب کہ ایک شخص تیرے پر تکفیر کا فتویٰ لگائے گا، اور اپنے کسی ایسے شخص کو جس کے فتوے کا دنیا پر عام اثر ہوتا ہو کہے گا کہ اے حامان میرے لیے اس فتنہ کی آگ بھڑکا تا میں اس شخص کے خدا پر اطلاع پاؤں، اور میں خیال کرتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے۔ ہلاک ہو گئے دونوں ہاتھ ابی لہب کے، اور وہ بھی ہلاک ہو گیا، یعنی جس نے یہ فتویٰ لکھا یا لکھوایا۔ اس کو نہیں چاہیے تھا کہ اس معاملہ میں دخل دیتا، مگر ڈرتے ڈرتے یہ پیشگوئی کے طور پر کئی سال پہلے اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جبکہ میری نسبت کفر کا فتویٰ لکھا گیا، اور پھر فرمایا کہ اس فتویٰ تکفیر سے جو کچھ تکلیف تجھے پہنچے گی وہ تو خدا کی طرف سے ہے، یہ ایک فتنہ ہوگا، پس صبر کر جیسا کہ اولو العزم نبیوں نے صبر کیا، اور آخر خدا منکرین کے مکر کو سست کر دے گا۔ سمجھ اور یاد رکھ کہ یہ فتنہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، تا وہ تجھ سے بہت سا پیار کرے۔ یہ اس خدا کا پیار ہے جو غالب اور بزرگ ہے، اور اس مصیبت کے صلے میں ایک ایسی بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ زمین اور آسمان دونوں ایک سربستہ گٹھڑی کی طرح ہو گئے تھے جن کے جواہر اور اسرار پوشیدہ تھے، بس ہم نے ان دونوں کو کھول دیا۔ یعنی اس زمانہ میں ایک قوم پیدا ہو گئی جو عرضی خواص اور طبائع کو ظاہر کر رہے ہیں، ان کے مقابل پر ایک دوسری قوم پیدا کی گئی جن پر آسمان کے دروازے کھولے گئے، اور تجھے منکروں نے ایک ہنسی کی جگہ بنا رکھا ہے، اور کہتے ہیں کیا یہی ہے جس کو خدا نے مبعوث فرمایا؟ کہہ میں تو خدا تعالیٰ کی طرف سے فقط ایک بشر ہوں، مجھ کو یہ وحی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے، اور تمام بہتری قرآن میں ہے۔ مٹک کر چل کہ تیرا وقت پہنچ گیا، اور محمدیوں کا پیر ایک بلند اور محکم مینار پر پڑ گیا۔ وہی پاک محمد جو نبیوں کا سردار ہے۔ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مخالف کوشش کریں گے کہ کسی طرح کوئی ایسے امور پیدا ہو جائیں کہ لوگ خیال کریں کہ یہ شخص ایماندار اور راست باز نہیں تھا۔ سو وعدہ دیا کہ میں علامات بینہ سے ظاہر کر دوں گا کہ وہ میرا مقرب ہے اور میری طرف اس کا رفع ہوا ہے، اور بد اندیش نامراد رہیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ میں تیری جماعت کو تیرے مخالفوں پر قیامت تک غلبہ دوں گا۔ ایک گروہ پہلوں میں سے ہوگا جو اوائل حال میں قبول کر لیں گے، اور ایک گروہ پچھلوں میں سے ہوگا جو متواتر نشانوں کے بعد مانیں گے۔ میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا، اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ خدا اس کا نگہبان ہے، خدا کی عنایت اس کی نگہبان ہے۔ ہم نے اس کو اتارا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ خدا بہتر نگہبانی کرنے والا ہے، اور وہ رحمان اور رحیم ہے۔ کفر کے پیشوا تجھے ڈرائیں گے، تو مت ڈر کہ تو غالب رہے گا۔ خدا ہر ایک میدان میں تیری مدد کرے گا۔ میرا دن ایک بڑے فیصلے کا دن ہے۔ میری طرف سے یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ میں اور میرے رسول فتح یاب رہیں گے۔ کوئی نہیں کہ میری باتوں میں کچھ تبدیلی کر دے۔ تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ تیرے لیے میں نے رات اور دن پیدا کیا، جو چاہے کر کہ تو مغفور ہے۔
تو مجھ سے وہ نسبت رکھتا ہے جس کی دنیا کو خبر نہیں۔ کیا لوگ خیال کرتے ہیں کہ کوئی آسمان پر رہنے والا یا کسی غار میں چھپنے والا وہ عجیب تر انسان ہے؟ کہ خدا عجیب در عجیب باتیں ظاہر کرنے والا ہے، ہر ایک دن نیا عجوبہ ظاہر کرتا ہے۔ وہی خدا ہے جو نومیدی کے بعد بارش نازل کرتا ہے اور پاک کلمے اس کی طرف چڑھتے ہیں۔ ابراہیم پر سلام، یعنی اس عاجز پر، ہم نے اس سے محبت کی اور غم سے نجات دی، ہم نے ہی یہ کیا، بس تم ابراہیم کے قدم پر چلو۔ اب دیکھو کہ یہ وہ الہامات براہین احمدیہ ہیں جن کا مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے ریویو لکھا تھا اور جن کو پنجاب اور ہندوستان کے تمام نامی علماء نے قبول کر لیا تھا اور ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ حالانکہ ان الہامات کے کئی مقامات میں اس خاکسار پر خدا تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ اور سلام ہے، اور یہ الہامات اگر میری طرف سے اس موقع پر ظاہر ہوتے جبکہ علماء مخالف ہو گئے تھے تو وہ لوگ ہزارہا اعتراض کرتے، لیکن وہ ایسے موقع پر شائع کیے گئے جبکہ یہ علماء میرے موافق تھے۔ یہی سبب ہے کہ باوجود اس قدر جوشوں کے ان الہامات پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہ ایک دفعہ ان کو قبول کر چکے تھے۔ اور سوچنے سے ظاہر ہوگا کہ میرے دعویٰ مسیح موعود ہونے کی بنیاد انہی الہامات سے پڑی ہے، اور انہی میں خدا نے میرا نام عیسیٰ رکھا، اور جو مسیح موعود کے حق میں آیتیں تھیں وہ میرے حق میں بیان کر دیں۔ اگر علماء کو خبر ہوتی کہ ان الہامات سے تو اس شخص کا مسیح ہونا ثابت ہوتا ہے تو وہ کبھی ان کو قبول نہ کرتے۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ انہوں نے قبول کر لیا اور اس پیچ میں پھنس گئے۔ غرض اعتراض کرنے والے اپنے اعتراضوں کے وقت میں یہ نہیں سوچتے کہ جس شخص نے مسیح موعود کا دعویٰ کیا ہے وہ تو وہ شخص ہے جس کی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز اور اکرام کے الہامات ہیں، اور جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ عزت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیسی خوش قسمت وہ امت ہے جس کے اول سر میں ہوں اور آخر میں مسیح موعود ہے۔ اور حدیثوں سے صاف طور پر ثابت ہے کہ اگرچہ وہ ایک شخص امت میں سے ہے مگر انبیاء کی اس میں شان ہے، پھر ایسے شخص کے حق میں صلاۃ اور سلام کیوں غیر موزون اور غیر محل ہے؟ نامعلوم کہ ان لوگوں کی عقلوں پر کیا پتھر پڑے کہ جس شخص کو تمام نبی ابتدائے دنیا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک عزت دیتے آئے اس کو ایک ایسا ذلیل سمجھتے ہیں کہ صلاۃ اور سلام بھی اس پر کہنا حرام ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ ہم بار بار ان لوگوں کو متنبہ کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرو اور سمجھو کہ جس شخص کو مسیح موعود کر کے بیان فرمایا گیا ہے وہ کچھ معمولی آدمی نہیں ہے، بلکہ خدا کی کتابوں میں اس کی عزت انبیاء علیہم السلام کے ہم پہلو رکھی گئی ہے۔ تم اگر یہ مانو تو تم پر ہمارا جبر نہیں، لیکن اگر کتابیں دیکھو گے تو یہی پاؤ گے، اور اگر یہ کہو کہ مسیح موعود تو وہ ہے جو آسمان سے اترتا دیکھا جائے گا۔ اس جگہ حضور نے حاشیہ میں تحریر فرمایا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں کسی نے نہ چڑھتا دیکھا اور نہ اترتا، تو پھر کیا ان لوگوں کا فرضی مسیح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تھا؟ تو یہ خدا تعالیٰ پر جھوٹ اور اس کی کتاب کی مخالفت ہے۔ خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن شریف سے یہ قطعی فیصلہ ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ تعجب کہ خدا تعالیٰ تو قرآن شریف کے کئی مقام میں حضرت عیسیٰ کی وفات ظاہر فرماتا ہے، اور آپ لوگ اس کو آسمان سے اتار رہے ہیں۔ کیا اب قرآن شریف کے قصے بھی منسوخ ہو گئے؟ یہ وہی قرآن ہے جس کی ایک آیت سن کر 1,00,000 صحابہ نے سر جھکا دیا تھا اور بلا توقف مان لیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام نبی عیسیٰ وغیرہ فوت ہو چکے ہیں، اور اب وہی قرآن ہے جو بار بار آپ لوگوں کے روبرو پیش کیا جاتا ہے، اور آپ لوگوں کو کچھ بھی اس کی پرواہ نہیں۔ آپ لوگ میری بڑی بڑی کتابوں کو تو نہیں دیکھتے اور فرصت کہاں ہے، لیکن اگر میرے رسالہ تحفہ گولڑویہ اور تحفہ غزنویہ کو ہی دیکھو جو پیر مہر علی شاہ اور غزنوی جماعت کے مولوی عبدالجبار و عبدالواحد و عبدالحق وغیرہ کی ہدایت کے لیے لکھی گئی ہیں، جن کو آپ لوگ صرف 2 گھنٹے کے اندر بہت غور اور تأمل سے پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مسیح کی نسبت قرآن کیا کہتا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ اس قدر حیات مسیح پر جو آپ زور دیتے ہیں یہ برخلاف منشاء کلام الہی ہے۔ اے عزیزو، یاد رکھو کہ جو شخص آنا تھا آ چکا، اور صدی جس کے سر پر مسیح موعود آنا چاہیے تھا اس میں سے بھی 17 برس گزر گئے، اور اس صدی میں جس پر امت کے اولیاء کی نظریں لگی ہوئی تھیں اس میں بقول تمہارے ایک چھوٹا سا مجدد بھی پیدا نہ ہوا اور محض ایک دجال پیدا ہوا۔ کیا ان شوخیوں کا حضرت عزت کی درگاہ میں جواب دینا نہیں پڑے گا؟ گو کیسے ہی دل سخت ہو گئے ہیں، آخر اس قدر تو خوف چاہیے تھا
کہ جو شخص صدی کے سر پر پیدا ہوا، رمضان کے خسوف نے اس کی گواہی دی، اور اسلام کے موجودہ ضعف اور دشمنوں کے متواتر حملوں نے اس کی ضرورت ثابت کی، اور اولیاء گزشتہ کے کشوف نے اس بات پر قطعی مہر لگا دی کہ وہ 14ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا، اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا۔ ایسے شخص کی تکذیب میں جلدی نہ کرتے، آخر ایک دن مرنا ہے اور سب کچھ اسی جگہ چھوڑ جانا ہے۔ دیکھو، اگر میں خدا کی طرف سے ہوا اور تم نے میری تکذیب کی اور مجھے کافر قرار دیا اور دجال نام رکھا، تو جناب الہی کو کیا جواب دو گے؟ کیا انہی کی مانند جواب ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کرنے کے وقت اپنی کتابوں میں لکھے ہیں کہ توریت کے تمام نشان قرار دادا پورے نہیں ہوئے اور کچھ رہ گئے ہیں؟ سو مدت ہوئی کہ خدا تعالیٰ ان کو جواب دے چکا کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ سب کچھ صحیح نہیں ہے، اور نہ وہ تمام معنی صحیح ہیں جو تم کر رہے ہو۔ جو شخص حکم کر کے بھیجا گیا ہے اس کی بات کو سنو۔ سو یہی جواب خدا تعالیٰ کی طرف سے اب ہے، چاہو تو قبول کرو۔ آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے قصے سے عبرت پکڑتے۔ ان لوگوں کی حضرت مسیح اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہی حجت تھی کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک تمام علامتیں پوری نہ ہو لیں، اور بوجہ زمانہ دراز اور انواع تغیرات کے یہ غیر ممکن تھا، اس لیے وہ کفر پر مرے۔ سو تم اسی طرح ٹھوکر مت کھاؤ جو یہودی اور نصرانی کھا چکے۔ اگر تمہارا ذخیرہ سب کا سب صحیح ہوتا تو پھر حکم مجدد کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر ایک فرقہ کو یہی خیال ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہی صحیح ہے۔ اب یہ تمام فرقے تو سچ پر نہیں، اس لیے سچ وہی ہے جو حکم کے منہ سے نکلے۔ اگر ایمان ہو تو خدا کے مقرر کردہ حکم کے حکم میں سے بعض حدیثوں کا چھوڑنا یا ان کی تعویل کرنا مشکل امر نہیں۔ یہ تمہارے بزرگوں کی اپنے منہ کی تجویزیں ہیں کہ فلاں حدیث صحیح ہے اور فلاں حسن اور فلاں مشہور اور فلاں موضوع ہے، خدا تعالیٰ کا حکم نہیں، اور کسی وحی کے ذریعے سے یہ تقسیم نہیں ہوئی۔ پھر ایسی حدیث جو قرآن کے مخالف ہو اور بعض دوسری حدیثوں کے بھی مخالف اور خدا کے حکم سے بھی مخالف ہو، تو کیا وجہ کہ اس کو رد نہ کیا جائے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ جب کوئی خدا کی طرف سے آوے تو اس پر واجب ہے کہ امت موجودہ کے ہر ایک رتب و یابس کو مان دے؟ اگر یہی معیار ہے تو نہ حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت ثابت ہو سکتی ہے اور نہ حضرت خاتم الانبیاء کی۔ مثلا مسیح کے لیے یہودیوں کے ہاتھ میں ملاکی نبی کی کتاب کے حوالہ سے یہ نشان تھا کہ جب تک دوبارہ ایلیا نبی دنیا میں نہ آوے مسیح نہیں آئے گا، اور دوسرا یہ نشان ہے کہ وہ ایک بادشاہ کی صورت میں ظاہر ہوگا اور غیر طاقتوں کی حکومت سے یہودیوں کو چھڑائے گا۔ مگر کیا حضرت مسیح بادشاہ ہو کر آئے یا ان کے آنے سے پہلے ایلیا نبی آسمان سے نازل ہوا؟ بلکہ دونوں پیش گوئیاں غلط گئیں اور کوئی نشان حضرت مسیح پر صادق نہ آیا۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعویلات سے کام لیا، جن تعویلات کو یہودی اب تک قبول نہیں کرتے اور ان پر ہنسی اور ٹھٹا کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ ان کو مفتری جانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ملاکی نبی کی کتاب میں تو صریح اور صاف لفظوں میں فرمایا گیا تھا کہ خود ایلیا نبی ہی دوبارہ آ جائے گا، یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ ان کا کوئی مسیح آئے گا۔ اور ظاہر عبارت پر نظر کر کے یہودی سچے معلوم ہوتے ہیں۔ ایسا ہی آنے والا مسیح ان کی کتابوں میں بادشاہ کے طور پر ظاہر کیا گیا تھا، اور ان معنوں میں بھی بظاہر حال یہودی حق بجانے معلوم ہوتے ہیں۔ اور بہیں ہمہ اس بات میں کیا شک ہے کہ حضرت مسیح سچے نبی ہیں، کیونکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ پیشگوئیوں میں مجاز اور استعارات بھی ہوتے ہیں، تبدیل و تحریف کا بھی امکان ہے۔ لہٰذا ہر ایک نبی یا محدث جو حکم ہو کر آتا ہے وہ قوم کی پیش کردہ باتوں میں سے کچھ تو منظور کرتا ہے اور کچھ رد کر دیتا ہے، اور اس کی نسبت ان لوگوں نے جو علامتیں مقرر کی ہوئی ہوتی ہیں کچھ تو اس پر صادق آ جاتی ہیں اور کچھ صادق نہیں آتی، کیونکہ ان میں کچھ ملونی ہو جاتی ہے یا الٹے معنی کیے جاتے ہیں۔ بس جو شخص میری نسبت یہ ضد کرتا ہے کہ جب تک وہ تمام علامتیں جو سنیوں اور شیعوں نے مسیح اور مہدی کی نسبت بنا رکھی ہیں پوری نہ ہو جائیں تب تک ہم نہیں مانیں گے، تو وہ سخت ظلم کرتا ہے۔ ایسا شخص اگر آن صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاتا تو آپ کو کبھی نہ مانتا، اور اگر حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں ہوتا تو ان کو بھی قبول نہ کرتا۔ لہٰذا طالب حق کے لیے یہی طریق صاف اور بے خطر ہے کہ جس شخص کی تصدیق کے لیے آسمانی نشانیاں ظہور میں آ گئی ہوں اس کی تکذیب سے ڈریں، کیونکہ حدیثوں کی تحریریں جن میں سے ہر یک فرقہ اپنے اپنے مذہب کی تائید میں ایک ذخیرہ اپنے پاس رکھتا ہے، دراصل ظن سے کچھ زیادہ مرتبہ نہیں رکھتی اور ظن یقین کو رفع نہیں کر سکتا۔ مثلاً
یہ تمام ضنی باتیں ہیں کہ مسیح موعود آسمان سے اترے گا، بلکہ صرف شکی اور وہمی اور بے اصل ہیں، کیونکہ قرآن کے مخالف ہیں، اور حدیث معراج بھی اس کی مکذب ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو آسمان پر گئے تھے، مگر کس نے چڑھتے یا اترتے دیکھا ہے؟ القصہ ہے بزرگان قوم، آپ لوگ جو مجھے دجال اور کافر کہتے ہیں اور مفتری سمجھتے ہیں، آپ لوگ سوچ کر دیکھ لیں کہ اتنی زبان درازی اور دلیری کے لیے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا سچ نہیں کہ قرآن شریف جو خدا کا کلام ہے، اس کے نصوص صریحہ سے تو حضرت مسیح کی موت ہی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ خدا نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ وہ وفات پا چکا، جیسا کہ آیت فلما توفیتنی اس پر شاہد ہے۔ آپ لوگ خوب جانتے ہیں کہ توفع کے معنی بجز قبض روح کے اور کچھ نہیں۔ یہاں حاشیے میں حضور نے نوٹ دیا ہے، جیسا کہ لغت میں توفع کے معنی جہاں خدا فاعل اور انسان مفعول بہی ہو، بجز مارنے کے اور کچھ نہیں، ایسا ہی قرآن شریف میں اول سے آخر تک توفع کا لفظ صرف مارنے اور قبض روح پر ہی استعمال ہوا ہے، بجز اس کے سارے قرآن میں اور کوئی معنی نہیں۔ اب متن کی طرف پھر آتے ہیں۔ پھر یہ دوسری آیت کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ وہ آیت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس استدلال کی غرض سے پڑھی تھی کہ گزشتہ تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں، اور اس پر تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا۔ ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں حضرت مسیح کو وفات شدہ انبیاء کی جماعت میں دیکھا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسیح نے 120 برس عمر پائی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے، اور قرآن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا گیا۔ تو اب بتلاؤ کہ ان تمام نصوص کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات میں کون سا شبہ باقی رہ گیا؟ رہا میرا دعویٰ سو وہ بھی بے سند نہیں۔ بخاری اور مسلم میں صاف لکھا ہے کہ مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا، اور خدا نے میرے لیے آسمان پر رمضان میں سورج اور چاند کا خسوف کسوف کیا، اور ایسا ہی زمین پر بہت سے نشان ظہور میں آئے، اور سنت اللہ کے موافق حجت پوری ہو گئی، اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے دلوں کو صاف کر کے کوئی اور نشان خدا کا دیکھنا چاہیں تو وہ خداوند قدیر بغیر اس کے کہ آپ لوگوں کے کسی اقتراح کا تابع ہو، اپنی مرضی اور اختیار سے نشان دکھلانے پر قادر ہے۔ یہاں حضور نے حاشیہ میں نوٹ دیا ہے، ابھی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے لوگوں کے لیے ایک بھاری نشان ظاہر ہوا ہے، اور وہ یہ کہ 1300 برس سے مکہ سے مدینہ میں جانے کے لیے اونٹوں کی سواری چلی آتی تھی، اور ہر ایک سال کئی لاکھ اونٹ مکہ سے مدینہ کو اور مدینہ سے مکہ کو جاتا تھا، اور ان اونٹوں کے متعلق قرآن اور حدیث میں بالاتفاق یہ پیش گوئی تھی کہ ایک وہ زمانہ آتا ہے کہ یہ اونٹ بیکار کیے جائیں گے اور کوئی ان پر سوار نہیں ہوگا، چنانچہ آیت وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ اور حدیث یترک القلاص فلا یسعى علیہا اس کی گواہ ہے۔ بس یہ کس قدر بھاری پیش گوئی ہے جو مسیح کے زمانہ کے لیے اور مسیح موعود کے ظہور کے لیے بطور علامت تھی، جو ریل کی تیاری سے پوری ہو گئی۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ اب دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ سچے دل سے توبہ کی نیت کر کے مجھ سے مطالبہ کریں اور خدا کے سامنے یہ عہد کر لیں کہ اگر کوئی فوق العادت امر جو انسانی طاقتوں سے بالا تر ہے ظہور میں آ جائے تو ہم یہ تمام بغض اور شہناز چھوڑ کر محض خدا کو راضی کرنے کے لیے سلسلہ بیعت میں داخل ہو جائیں گے، تو ضرور خدا تعالیٰ کوئی نشان دکھائے گا، کیونکہ وہ رحیم اور کریم ہے۔ لیکن میرے اختیار میں نہیں ہے کہ نشان دکھلانے کے لیے 2-3 دن مقرر کر دوں یا آپ لوگوں کی مرضی پر چلوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ جو چاہے تاریخ مقرر کرے۔ اگر نیت میں طلب حق ہو تو یہ مقام کسی تکرار کا نہیں، کیونکہ جب موجودہ زمانہ کو خدا تعالیٰ کوئی جدید نشان دکھلائے گا تو یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ کوئی 50-60 سال مقرر کر دے، بلکہ کوئی معمولی مدت ہوگی جو عدالت کے مقدمات یا امور تجارت وغیرہ میں بھی اہل غرض اس کو اپنے لیے منظور کر لیتے ہیں۔ اس قسم کا تصفیہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب دلوں سے بکلی فساد دور کیے جائیں اور در حقیقت آپ لوگوں کا ارادہ ہو جائے کہ خدا کی گواہی کے ساتھ فیصلہ کر لیں، اور اس طریق میں یہ ضروری ہوگا کہ کم سے کم 40 نامی مولوی جیسے مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اور مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی اور مولوی عبدالجبار صاحب غزنوی
ثم مرسری اور مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی اور مولوی پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی ایک تحریری اقرار نامہ و ثبت شہادت 50 معزز مسلمانان کے اخبار کے ذریعے سے شائع کر دیں کہ اگر ایسا نشان جو در حقیقت فوق العادت ہو ظاہر ہو گیا تو ہم حضرت ذوالجلال سے ڈر کر مخالفت چھوڑ دیں گے اور بیعت میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر یہ طریق آپ کو منظور نہ ہو اور یہ خیالات دامنگیر ہو جائیں کہ ایسا اقرار بیعت شائع کرنے میں ہماری کثر شان ہے اور یا اس قدر انکسار ہر ایک سے غیر ممکن ہے، تو ایک اور سہل طریق یہ ہے جس سے بڑھ کر اور کوئی سہل طریق نہیں، جس میں نہ آپ کی کوئی کثر شان ہے اور نہ کسی مباہلہ سے کسی خطرناک نتیجہ کا جان یا مال یا عزت کے متعلق کچھ اندیشہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ لوگ محض خدا تعالیٰ سے خوف کر کے اور اس امت محمدیہ پر رحم فرما کر بٹالہ یا امرتسر یا لاہور میں ایک جلسہ کریں، اور اس جلسہ میں جہاں تک ممکن ہو اور جس قدر ہو سکے معزز علماء اور دنیا دار جمع ہوں اور میں بھی اپنی جماعت کے ساتھ حاضر ہو جاؤں، تب وہ سب یہ دعا کریں کہ یا الہی اگر تو جانتا ہے کہ یہ شخص مفتری ہے اور تیری طرف سے نہیں ہے اور نہ مسیح موعود ہے اور نہ مہدی ہے، تو اس فتنہ کو مسلمانوں میں سے دور کر اور اس کے شر سے اسلام اور اہل اسلام کو بچا لے، جس طرح تو نے مسیلمہ کذاب اور اسود انسی کو دنیا سے اٹھا کر مسلمانوں کو ان کے شر سے بچا لیا، اور اگر یہ تیری طرف سے ہے اور ہماری ہی عقلوں اور فہموں کا قصور ہے تو اے قادر ہمیں سمجھ عطا فرما تاہم ہلاک نہ ہو جائیں، اور اس کی تائید میں کوئی ایسے امور اور نشان ظاہر فرما کہ ہماری طبیعتیں قبول کر جائیں کہ یہ تیری طرف سے ہے، اور جب یہ تمام دعا ہو چکے تو میں اور میری جماعت بلند آواز سے آمین کہیں، اور پھر بعد اس کے میں دعا کروں گا، اور اس وقت میرے ہاتھ میں وہ تمام الہامات ہوں گے جو ابھی لکھے گئے ہیں اور جو کسی قدر ذیل میں لکھے جائیں گے، غرض یہی رسالہ مطبوعہ جس میں تمام یہ الہامات ہیں ہاتھ میں ہوگا، اور دعا کا یہ مضمون ہوگا کہ یا الہی اگر یہ الہامات جو اس رسالہ میں درج ہیں جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، جن کے روح سے میں اپنے تئیں مسیح موعود اور مہدی موعود سمجھتا ہوں اور حضرت مسیح کو فوت شدہ قرار دیتا ہوں، تیرا کلام نہیں ہے، اور میں تیرے نزدیک کاذب اور مفتری اور دجال ہوں جس نے امت محمدیہ میں فتنہ ڈالا ہے، اور تیرا غضب میرے پر ہے، تو میں تیری جناب میں تضرع سے دعا کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ سے 1 سال کے اندر زندوں میں سے میرا نام کاٹ ڈال اور میرا تمام کاروبار درم برم کر دے، دنیا میں سے میرا نشان مٹا ڈال، اور اگر میں تیری طرف سے ہوں اور یہ الہامات جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں تیری طرف سے ہیں اور میں تیرے فضل کا مورد ہوں، تو اے قادر کریم اسی آئندہ سال میں میری جماعت کو ایک فوق العادت ترقی دے اور فوق العادت برکات شامل حال فرما، اور میری عمر میں برکت بخش اور آسمانی تائیدات نازل کر، اور جب یہ دعا ہو چکے تو تمام مخالف جو حاضر ہوں آمین کہیں۔ یہاں حاشیہ میں حضور نے نوٹ دیا ہے، یاد رہے کہ یہ طریق دعا مباہلہ میں داخل نہیں ہے، کیونکہ مباہلہ کے معنی لغت عرب کے روح سے اور نیز شرعی اصطلاح کے روح سے یہ ہیں کہ دو فریق مخالف ایک دوسرے کے لیے عذاب اور خدا کی لعنت چاہیں، لیکن اس دعا میں تمام اثر دعا صرف میری ہی جان تک محدود ہے، دوسرے فریق کے لیے کوئی دعا نہیں۔ اب ہم متن کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور مناسب ہے کہ اس دعا کے لیے تمام صاحبان اپنے دلوں کو صاف کر کے آویں، کوئی نفسانی جوش و غضب نہ ہو اور ہار جیت کا معاملہ نہ سمجھیں، اور نہ اس دعا کو مباہلہ قرار دیں، کیونکہ اس دعا کا نفع نقصان کل میری ذات تک محدود ہے، مخالفین پر اس کا کچھ اثر نہیں۔ اے بزرگو، ظاہر ہے کہ تفرقہ بہت بڑھ گیا ہے، اور اس تفرقہ اور آپ لوگوں کی تکذیب کی وجہ سے اسلام میں ضعف آ رہا ہے، اور جبکہ ہزارہا تک اس جماعت کی نوبت پہنچ گئی ہے اور ہر ایک میرے مرید کی تکفیر کی گئی ہے، تو اندازہ تفرقہ ظاہر ہے۔ ایسے وقت میں اسلامی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ جیسے نماز استسقاء کے لیے تضرع اور انکسار سے جنگل میں جاتے ہیں، ایسا ہی اس مجمع میں بھی متضرعانہ صورت بنائیں اور کوشش کریں کہ حضور دل سے دعائیں ہوں اور گریہ و بکا کے ساتھ ہوں۔ خدا مخلصین کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، بس اگر یہ کاروبار اس کی طرف سے نہیں ہے، انسانی افطراء اور بناوٹ ہے، تو امت مرحومہ کی دعا جلد عرش تک پہنچے گی، اور اگر میرا سلسلہ آسمانی ہے اور خدا کے ہاتھ سے برپا ہے تو میری دعا سنی جائے گی۔ بس اے بزرگو، برائے خدا اس بات کو تو قبول کرو، زیادہ مجمع کی ضرورت نہیں، علماء میں سے 40 آدمی جمع ہو جائیں، اس سے کم بھی نہیں، کہ 40 کے عدد کو
قبولیت دعا کے لیے ایک برکت دخل ہے، اور دنیا داروں میں سے جو چاہے شامل ہو جائے، اور دعا تضرع سے اور رو رو کر کی جائے، اگرچہ ہر ایک صاحب کو کسی کا سفر کی تکلیف تو ہوگی اور کچھ خرچ بھی ہوگا، لیکن بڑی امید ہے کہ خدا فیصلہ کر دے گا۔ اے بزرگوں اور قوم کے مشائخ اور علماء، پھر میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ اس درخواست کو ضرور قبول فرمائیں۔ ہاں، یہ امر بھی ذکر کرنے کے لائق ہے کہ چونکہ برسات اور گرمی میں سفر کرنا تکلیف سے خالی نہیں اور موسمی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اس لیے اس مجمع کے لیے 15 اکتوبر 1900 جو موسم اچھا ہوگا موزون ہے۔ اس میں کچھ حرج نہیں کہ ہمارے مخالفوں کی طرف سے پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی یا مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی یا مولوی عبدالجبار صاحب غزنوی اس انتظام کے لیے امیر طائفہ یا بطور سیکرٹری بن جائیں اور باہم مشورہ کے بعد منظوری کا اشتہار دے دیں، مگر برائے خدا اب کسی اور شرط سے اس اشتہار کو محفوظ رکھیں۔ میں نے محض خدا کے لیے یہ تجویز نکالی ہے، اور میرا خدا شاہد حال ہے کہ میں نے صرف اظہار حق کے لیے یہ تجویز پیش کی ہے۔ اس میں کوئی جز مباہلہ کی نہیں، جو کچھ ہے وہ میری جان اور عزت پر ہے، اور برائے خدا اس کو ضرور منظور فرمائیں۔ دیکھو میری مخالفت میں کس قدر علماء تکلیف میں ہیں۔ بسا اوقات میرے پر وہ نکتہ چینیاں کی جاتی ہیں جن میں انبیاء بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ نبیوں نے مزدوری بھی کی، نوکریاں بھی کی، کافروں کی چیزوں کو انہوں نے استعمال بھی کیا، ان کے خچروں پر سوار بھی ہوئے جن کو وہ دجال کہتے تھے۔ ان کی پیش گوئیوں کو متعلق بھی بعض لوگوں کو ابتلا پیش آئے کہ ان کے خیال کے موافق وہ پوری نہ ہوئیں، جیسے یہودی آج تک مسیح بادشاہ کے متعلق جو پیش گوئی تھی اور جو ایلیا کے دوبارہ قبل از مسیح آنے کی پیش گوئی تھی ان پر اعتراض کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم پر مخالفوں نے دروغ گوئی کا اعتراض کیا ہے، اور حضرت موسیٰ پر فریب سے مصریوں کا زیور لینا اور جھوٹ بولنا اور عہد شکنی کرنا اور شیخار بچوں کو قتل کرنا اب تک آریہ وغیرہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور حدیبیہ کی پیش گوئی جب بعض نادانوں کے خیال میں پوری نہ ہوئی تو بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ کئی جاہل مرتد ہو گئے۔ خود نبی بعض وقت اپنی پیش گوئی کے معنی سمجھنے میں غلطی کر سکتا ہے، چنانچہ حدیث ذہبہ واہلی اس کی شاہد ہے، اور یونس نبی کا وعدہ عذاب اس کی میعاد قطعی طور پر 40 دن بتلائی گئی تھی، ٹل جانا وعید کی پیش گوئیوں کی نسبت متقی کے لیے ایک صاف ہدایت دیتا ہے، جیسا کہ مفصل در منصور اور یونا نبی کی کتاب میں ہے۔ پھر باوجود ان تمام نظیروں کے میرے پر اعتراض کرنا کیا یہ تقوی کا طریق ہے؟ خود سوچنے، اور اب ذیل میں بقیہ الہامات درج کرتا ہوں، کیونکہ دعا کے وقت میں جب یہ رسالہ ہاتھ میں ہوگا تو ان الہامات کا بھی مندرج ہونا ضروری ہے، اور وہ یہ ہیں۔ سبحان اللہ تبارک و تعالی زادہ مجدہ کا، ینقطع واو کا ویبدأ من کا، عطان غیر مجزوز، سلام قولا من رب الرحیم، وقیل بعدا للقوم الظالمین، ترا نصرا بعیدا ولنحیینک حیاتا طیبہ، 80 حولا و قریب من ذالک و نزید علیہ سنین، وکان وعد اللہ مفعولا، ھذا من رحمت ربک یتم نعمتہ علیک لیکون آیۃ للمؤمنین، ینصرک اللہ فی مواطن واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، الا ان روح اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب، یاتیک من کل فج عمیق، یاتون من کل فج عمیق، ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء لا مبدل لکلمات اللہ انہ هو العلی العظیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق وتہذیب الاخلاق وقالوا سیغلب الامر وما كانوا علی الغیب مطلعین، انا آتیناک الدنیا وخزائن رحمت ربک وانک من المنصورین، وانی جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ نوٹ ہے، یہ پیش گوئی ابراہیم احمدیہ آج سے 20 برس پہلے ہو چکی ہے۔ وَإِنَّكَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ أَنْتَ مِنِّي بِمَنزِلَةٍ لَا يَعْلَمُهَا الْخَلْقُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَتْرُكَكَ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ فَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ۔ اس جگہ حضور نے نوٹ دیا ہے، یہ پیش گوئی بھی آج سے 20 برس پہلے ابراہیم احمدیہ میں شائع ہو چکی ہے۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وتمت کلمۃ ربک ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون۔
اردت ان استخلف فخلقت آدم یقیم الشریعۃ ویحیی الدین ولو کان الایمان معلقا بالثریا لنالہ انا انزلناہ قریبا من القادیان وبالحق انزلناہ وبالحق نزل صدق اللہ ورسولہ وکان امر اللہ مفعولا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقالوا ان هذا الا اختلاق قل ان افتريته فعلي اجرامي ولقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون وقالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين قل ان هدى الله هو الهدى ومن يبتغ غيره لن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إنك على صراط مستقيم وجيه في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويقولون أنى لك هذا إن هذا إلا قول البشر وعانه عليه قوم آخرون أفتأتون السحر وأنتم تبصرون هيهات لما توعدون من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين جاہل او مجنون قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وإنا کفیناک المستہزئین ذرنی والمکذبین الحمدللہ الذی جعلک المسیح ابن مریم یجتبی الیہ من یشاء لا یسأل عما یفعل وهم یسألون یسرنا لهم الہدی حق علیہم العذاب ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین وَلَقَدْ اللَّهِ أَكْبَرُ وَإِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ يَيُوحِي الدِّينَ وَقَدْ بَلَغَتْ آيَاتِي یہاں حضور نے نوٹ کیا ہے خدا تعالیٰ نے میری تائید میں 100 کے قریب نشان ظاہر فرمائے ہیں، چنانچہ 4 لڑکے 4 پیش گوئیوں کے مطابق پیدا ہوئے جن کا مفصل ذکر کتاب تریاق القلوب میں ہے۔ ایسا ہی مکرمی اخویم مولوی حکیم نور الدین صاحب کی نسبت پیش گوئی کہ ان کے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اور اس کے بدن پر پھوڑے ہوں گے، اور آتم کی نسبت شرطی پیش گوئی، لیکھ رام کے مارے جانے کی نسبت پیش گوئی، اور الزام قتل سے انجام کار میرے بری ہونے کی نسبت پیش گوئی، اور ملک میں وبا پھیلنے کی نسبت پیش گوئی۔ غرض یہ کہ 100 پیش گوئی ہے جو پوری ہو چکی، اور ہزارہ انسان ان کے گواہ ہیں، اور یہ تمام پیش گوئیاں رسالہ تریاق القلوب میں مندرج ہیں۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهُمْ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ قُلْ أَيُّهَا الْكُفَّارُ إِنِّي مِنَ الصَّادِقِينَ وَعِندِي شَهَادَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَإِنِّي أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ وَالَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا أُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ الامام خیر الانعام ویقول الودو لست مرسلا سناخذه من مارن او خرطوم وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خلیفہ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها قال إني أعلم ما لا تعلمون وينظرون إليك وهم لا يبصرون يتربصون عليك الدوائر عليهم دائرة السوء قل اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون وَيَعْصِمُكَ اللَّهُ وَلَوْ لَمْ يَعْصِمْكَ النَّاسُ وَلَوْ لَمْ يَعْصِمْكَ النَّاسُ يَعْصِمُكَ اللَّهُ سبحان اللہ أَنْتَ وَقَارُهُ فَكَيْفَ يَتْرُكُكَ أَنْتَ الْمَسِيحُ الَّذِي لَا يُضَاعُ وَقْتُهُ كَمِثْلِكَ دُرٌّ لَا يُضَاعُ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا أَلَمْ تَرَ أَنَّ نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَانْتَظِرُوا الْآيَاتِ حَتَّىٰ حِينٍ انت شیخ المسیح وانی معاک ومع انصارک وانت اسم العلیٰ وانت منی بمنزلت توحیدی و تفریدی وانت منی بمنزلت المحبوبین فاصبر حتی یاتیک امرنا وانذر عشیرتک الاقربین وانذر قومک وقل انی نذیر مبین قوم متشاکسون کذبوا بآیاتنا وکانوا بها یستہزئون فسیکفیکہم اللہ ویردها الیک۔ یہاں حضور نے نوٹ دیا ہے یہ پیش گوئی اس نکاح کی نسبت ہے جس پر نادان مخالف جہالت اور تعصب سے اعتراض کرتے ہیں کہ زوجنا کے کیا معنی ہوئے، حالانکہ فقرہ یردها الیک سے صاف ظاہر ہے
کہ ایک مرتبہ اس عورت کا جانا اور پھر واپس آنا شرط ہے، اور بعد اس کے مرتبہ زوجنا کا ہے، کیونکہ اول وہ عورت قرابت قریبہ کی وجہ سے قریب تھی، پھر دور چلی گئی اور پھر واپس آئے گی، اور یہی معنی رد کے ہیں۔ لا مبدل لکلمات اللہ وان وعد اللہ حق وان ربک فعال لما یرید قل ای وربی انہ لحق ولا تکن من الممترین ان زوجناکها انما امرنا اذا اردنا شیئا ان نقول له کن فیکون انما نؤخرهم الى اجل مسمى اجل قریب وکان فضل اللہ علیک عظیما یاتیک نصرتی انی انا الرحمن واذا جاء نصر اللہ وتوجہت لفصل الخطاب قالوا ربنا اغفر لنا انا كنا خاطئین ویخرون علی الاذقان لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین بشرا لکم فی هذه الایام شاہت الوجوہ یوم یود الظالم ولا یدعہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا وقالوا ان هذا الا قول البشر قل لو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم لن یخزیهم اللہ ما اہلک اللہ اہلک الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون تفتح لهم ابواب السماء نريد ان ننزل عليك اسرارا من السماء ونمزق الاعداء كل ممزق۔ یہاں حضور نے نوٹ دیا ہے فقرہ نمزق الاعداء سے یہ مراد ہے کہ ان پر حجت پوری کریں گے اور ہر یک پہلو سے ان کے عذرات توڑ دیں گے، اور فقرہ نوریا فرعون سے یہ مطلب ہے کہ حق کو کامل طور پر کھول دیا جائے گا جس کے کھلنے سے مخالف ڈرتے ہیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكُفَّارُ إِنِّي مِنَ الصَّادِقِينَ فَانظُرُوا آيَاتِي حَتَّى حِينٍ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حجة قائمة وفتح مبين حکم اللہ الرحمن لخلیفۃ اللہ السلطان یوتا له الملک العظیم۔ یہاں حضور نے نوٹ دیا ہے اس جگہ سلطان کے لفظ سے آسمانی بادشاہت مراد ہے، اور ملک سے مراد روحانی ملک، اور خزائن سے مراد حقائق اور معارف ہیں۔ وَتُفَتَّحُ عَلَى يَدِهِ الْخَزَائِنُ وَتُشْرِقُ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ وَفِي أَعْيُنِكُم مَّجِيدٌ السلام علیک انا انزلناک برہانا وکان اللہ قدیرا علیک برکات وسلام سلام قولا من رب الرحیم انت قابل یاتیک وابل تنزل الرحمت علی سلاسن العین وعلی الاخرین ولنحیینک حیاتا طیبہ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انی انا اللہ فاعبدنی ولا تستان من غیری انی انا اللہ لا الہ الا انا لا یدا الا یدی انا انزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین انی مع الافواج آتیک بغتۃ فتح وظفر انی اموج موج البحر الفتنۃ ہاہنا فاصبر کما صبر اولو العزم انا ارسلنا الیک شواظا من نار قد ابتلع المؤمنون ثم يرد الیک السلام وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون الرحا تدور وینزل القضاء ان فضل اللہ لآت ولیس لأحد ان يرد ما آتا قل ای وربی انہ لحق لا يتبدل ولا یخفى وینزل ما تعجب منہ وحی من رب السماوات العلی ان ربی لا يضل ولا ینسى ظفر مبین وانما نؤخرهم الى اجل مسمى انت معی وانا معک قل اللہ ثم ذرہ فی غیہ یتمتع انہ معاک انہ یعلم السر وما اخفی لا الہ الا ہوا یعلم کل شیء ویرا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم یحسنون الحسنی انا ارسلنا احمد الى قومہ فعارضوا وقالوا کذاب النشر وجعلوا یشهدون علیہ ویسیلون کماء منہمر ان حبی قریب انہ قریب مستتر ویریدون ان یقتلوک یاسمک اللہ یکلؤک اللہ انی حافظک عنایت اللہ حافظک ترا نسلا بعیدم ابناء القمر ان کفیناک المستہزئین ان ربک لبالمرصاد انہ سیجل البلدان شیبا
الامراض تشاع والنفوس تزا وسأنزل وإن یومی لفصل عظیم لا تعجبن من امری ان نريد ان نعزك ونحفظك یاتی قمر الانبیاء وامرک یتأتی ما انت ان تترک الشیطان قبل ان تغلبہ ویریدون ان یطفئوا نور اللہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون الفوق معاک وتحت مع اعدائک وأینما تولوا فثم وجہ اللہ قل جاء الحق وزهق الباطل اللہ الذی جعلک مسیح ابن مریم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم ولتدعو قوما آخرین عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم مودہ انا نعلم الامر وانا لعالمون الحمد للہ الذی جعل لکم السحر والنسب اذکر نعمتی رأیت خدیجتی۔ اس جگہ حضور نوٹ تحریر فرماتے ہیں حاشیہ میں، یہ الہام براہین احمدیہ میں درج ہے اور یہ حصہ اس الہام کا ہے جس میں کئی برس پہلے خبر دی گئی تھی، یعنی مجھے بشارت دی گئی تھی کہ تمہاری شادی خاندان سادات میں ہوگی اور اس میں سے اولاد ہوگی، تا پیش گوئی حدیث یتزوج ویولد لہ پوری ہو جائے۔ یہ حدیث اشارت کر رہی ہے کہ مسیح موعود کو خاندان سادات سے تعلق دامادی ہوگا، کیونکہ مسیح موعود کا تعلق جس سے وعدہ یولد لہو کے موافق صالح اور طیب اولاد پیدا ہو اعلیٰ اور طیب خاندان سے چاہیے، اور وہ خاندان سادات ہیں، اور فقرہ خدیجتی سے مراد اولاد خدیجہ یعنی بنی فاطمہ ہے۔ پھر متن کی طرف ہم آتے ہیں۔ الہامات جو حضور تحریر فرما رہے ہیں ان میں سے ہے، آگے ہے ھذا من رحمت ربک یتم نعمتہ علیک لیکون آیۃ للمؤمنین انت معی وانا معاک یا ابراہیم انت برہان وانت فرقان یری اللہ بک سبیلہ انت القائم علی نفسہ مظہر الحی وانت منی مبدأ الامر وانت من معنا وهم من فشل اذا التقى الفئتان فانی مع الرسول اقوم وینصرہ الملائکۃ انی انا الرحمن ذو المجد والعلا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اردت ان استخلف فخلقت آدم وللہ الامر من قبل ومن بعد یا عبدی لا تخف الم تر ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فقط الراقم مرزا غلام احمد از قادیان 27 ستمبر سن 1900۔ اب ان الہامات کا جو پہلے پڑھے گئے ہیں ان کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ ترجمہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہیں کیا ہوا بلکہ بعد میں کیا گیا ہے۔ وہ خدا بہت پاک اور بہت مبارک اور بہت اونچا ہے جس نے تیری بزرگی کو زیادہ کیا۔ وہ وقت آتا ہے کہ تیرے باپ دادے کا ذکر کوئی بھی نہیں کرے گا اور سلسلہ خاندان تجھ سے شروع ہوگا۔ یہ وہ عطا ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ تجھ پر خدا کا سلام جو رحیم ہے، اور کہا جائے گا کہ ظالموں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو دور کی نسل بھی دیکھے گا اور ہم تجھے خوش زندگی عطا کریں گے، 80 سال یا اس کے قریب یا اس سے چند سال زیادہ، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ تیرے رب کی رحمت سے ہے، وہ اپنی نعمت کو تجھ پر پورا کرے گا تاکہ مومنوں کے لیے نشان ہو۔ اللہ تعالیٰ کئی معرکوں میں تیری نصرت کرے گا، اور اللہ اپنا نور پورا کرے گا اگرچہ کافر ناپسند کریں، اور وہ مکر کرتے ہیں، اللہ انہیں ان کے مکر کی سزا دے گا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ دیکھ اللہ تعالیٰ کی رحمت تجھ سے قریب ہے، اس کی مدد تجھ سے قریب ہے، اس کی مدد ہر ایک دور کی راہ سے تجھے پہنچے گی، دور کی راہ سے مدد کرنے والے آئیں گے۔ ایسے لوگ تیری مدد کریں گے جن پر ہم آسمان سے وحی نازل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی ٹلا نہیں سکتا، وہ غالب اور عظمت والا ہے۔ خدا وہ خدا ہے جس نے اپنا رسول اپنی ہدایت، اپنے سچے دین اور اخلاق کی درستی کے لیے بھیجا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان قریب یہ معاملہ درہم برہم کر دیا جائے گا، حالانکہ انہیں غیب پر کوئی اطلاع نہیں۔ ہم نے تجھے دنیا اور تیرے رب کی رحمت کے خزانے دیے، اور تو ان لوگوں میں سے ہے جو نصرت یافتہ ہیں، اور میں تیرے تابعین کو تیرے منکروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا، اور یقیناً تو ہمارے حضور صاحب مرتبت اور امین ہے۔ تو میرے حضور وہ مرتبہ رکھتا ہے جسے مخلوق نہیں جانتی، اور خدا ایسا نہیں ہے جو تجھے چھوڑ دے
یہاں تک کہ پاک اور پلید میں فرق کر کے دکھلا دے، بس مکذبوں کی سزا مجھ پر چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب اللہ کی نصرت اور فتح آئے گی اور تیرے رب کی بات پوری ہو جائے گی تو کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کے متعلق تم جلدی کا مطالبہ کرتے تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنا خلیفہ بناؤں تو میں نے آدم کو پیدا کیا، وہ شریعت کو قائم کرے گا اور دین کو زندہ کرے گا، اور اگر ایمان ثریا سے معلق ہوتا تب بھی وہ اسے پا لیتا۔ ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا ہے اور اس کو ضرورت حقہ کے مطابق ہم نے اتارا ہے، اور وہ ضرورت حقہ کے ساتھ اترا ہے، اور جو خدا نے ٹھہرا رکھا تھا وہ ہونا ہی تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی نکلی اور خدا کا حکم پورا ہوتا ہے۔ زمین اور آسمان بندھے ہوئے تھے تو ہم نے دونوں کو کھول دیا۔ خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا اس دین کو سب دینوں پر غالب کرے، اور کہتے ہیں کہ یہ تمام افطرا ہے۔ کہہ اگر میں نے افطرا کیا ہے تو یہ سخت گناہ میری گردن پر ہے، اور میں اس سے پہلے ایک مدت تک تم میں ہی رہتا تھا، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بات کا ذکر اپنے بزرگوں سے نہیں سنا۔ کہہ ہدایت دراصل خدا کی ہدایت ہے، اور جو شخص اس کے سوا اور دین کو پسند کرے گا اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان رسیدہ ہوگا، اور یقیناً تو صراط مستقیم پر ہے، دنیا اور آخرت میں وجی اور مقربین میں سے ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ بات تجھے کہاں سے حاصل ہوئی؟ یہ تو بشر کا کلام ہے، اور بعض اور لوگوں نے اس کام میں اسے مدد دی ہے۔ کیا تم فریب کو ماننے لگے حالانکہ تم دیکھ رہے ہو؟ جو وعدہ تمہیں دیا گیا ہے اس کا پورا ہونا ناممکن ہے۔ اس شخص کا وعدہ جو ذلیل آدمی ہے اور اپنی بات کو کھول کر بیان بھی نہیں کر سکتا، جاہل ہے یا مجنون۔ کہہ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو، تو خدا بھی تم سے محبت رکھے، اور ہم تجھ سے ٹھٹھا کرنے والوں کے مقابل پر تیرے لیے کافی ہوں گے، اور مکذبوں کی سزا مجھ پر چھوڑ دے۔ سب تعریف اس خدا کو ہے جس نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا، جس کو چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے۔ وہ اپنے کام سے پوچھا نہیں جاتا اور لوگ پوچھے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کے لیے ہم نے ہدایت کا قبول کرنا سہل کر دیا، اور کئی لوگ عذاب کے مستوجب ہو گئے، اور وہ منصوبہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرے گا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور اللہ کی جنگ بہت سخت ہوتی ہے، اور تجھے انہوں نے ٹھٹھے کی جگہ بنا رکھا ہے۔ وہ ہنسی کی راہ سے کہتے ہیں کیا یہی ہے جس کو خدا نے مبعوث کیا؟ یہ شخص تو دین کی بیخکنی کرنے والا ہے، اور میری آیات روشن ہو گئیں اور انہوں نے ظلم اور تعدی کی راہ سے انکار کیا، حالانکہ ان کے نفس اسے سچا جانتے تھے۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، کدھر پھرے جاتے ہیں؟ کہہ اے منکروں میں صادقوں میں سے ہوں، میرے پاس خدا کی گواہی ہے، کہہ میں خدا کی طرف سے معبود ہوں، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ اور ہماری آنکھوں کے روبرو کشتی تیار کر، اور ہمارے اشارے سے وہ لوگ جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں وہ خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، یہ خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی وہی ہیں جن پر میں رجوع برحمت کروں گا، اور میں رجوع برحمت کرنے والا اور نہیں ہوں۔ امام تمام جہان سے بہتر ہوتا ہے۔ اور دشمن کہتا ہے کہ تو مرسل نہیں، ہم اس کو ناک سے پکڑیں گے، یعنی دلائل قاطعہ سے اس کا منہ بند کر دیں گے۔ اور جب تیرے رب نے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ بولے کیا تو ایسے شخص کو خلیفہ بناتا ہے جو زمین پر فساد کرتا ہے؟ فرمایا اس کی نسبت جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور وہ تیری طرف نگاہ کرتے ہیں حالانکہ نہیں دیکھتے۔ وہ تیرے متعلق حوادث کی انتظار میں رہتے ہیں، مصائب انہی کو گھیریں گے۔ کہہ تم اپنے طور پر اپنی کامیابی کے لیے مشغول رہو، اور میں بھی عمل میں مشغول ہوں، پھر دیکھو گے کہ کس کے عمل میں قبولیت پیدا ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا اگرچہ لوگ تیری حفاظت نہ کریں، اور اگر لوگ تیری حفاظت نہ کریں تو اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ پاک ہے اللہ، تو خدا کا وقار ہے، پس وہ تجھے ترک نہیں کرے گا۔ تو وہ مسیح ہے جس کا وقت ضائع نہیں کیا جائے گا، تیرے جیسا موتی ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر الزام لگانے کا کوئی ذریعہ نہیں رکھے گا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو کم کرتے چلے آتے ہیں اس کی تمام طرفوں سے؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے؟ بس تم ایک وقت تک نشانات کی انتظار کرو۔ تو برگزیدہ مسیح ہے، اور میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے انصار کے ساتھ ہوں، اور تو میرا اسم اعلیٰ ہے۔
تو مجھے ایسا ہے جیسا کہ میری توحید اور تفرید، تو میرے تمام محبوبوں کا قائم مقام ہے، اور صبر کر یہاں تک کہ ہمارا حکم آوے، اور اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرا اور اپنی قوم کو ڈرا، اور کہہ میں کھلا کھلا نذیر ہوں، یہ ایک بدخلق قوم ہے، انہوں نے میرے نشانوں کی تکذیب کی اور ٹھٹھا کیا، تو خدا ان کے لیے تجھے کفایت کرے گا اور اس کو تیری طرف واپس لائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، اور اللہ کا وعدہ حق ہے، اور تیرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کہہ مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ یہ سچ ہے، اور تو شک کرنے والوں سے مت ہو، ہم نے اس سے تیرا حق دینے کا باندھ دیا، ہم جب کسی چیز کو چاہیں تو ہمارا حکم اس کے متعلق صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ ہم انہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے رہے ہیں جو نزدیک وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بے شمار فضل ہے، تیرے پاس میری نصرت آئے گی، میں ہی رحمان ہوں۔ اور جب اللہ کی نصرت آئی اور میں فیصلے کے لیے متوجہ ہوا تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہم خطا کار ہیں، اور تھوڑیوں کے بل گریں گے، تب انہیں کہا جائے گا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ ان دنوں میں تمہیں بشارت ہو، دشمنوں کے چہرے متغیر ہو جائیں گے، اس دن ظالم کف دست ملے گا اور کہے گا کاش میں اس رسول کا راستہ اختیار کر لیتا۔ اور کہتے ہیں یہ تو انسان کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، کہہ اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو تم اس میں بہت اختلاف پاتے۔ اور مومنوں کو بشارت دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے حضور میں ایک ظاہر و باطن طور پر کامل درجہ ہے، اللہ انہیں ہرگز رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تیرے اہل کو ہلاک نہیں کرے گا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کی ملونی سے محفوظ رکھا، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے۔ ہم تجھ پر بعض اور آسمانی اسرار اتارنا چاہتے ہیں، اور دشمنوں کو پارا پارا کر دیں گے، اور ہم فرعون اور حامان اور اس کے لشکر کو وہ کچھ دکھائیں گے جس سے وہ ڈرتے ہیں۔ کہہ اے کافروں میں سچا ہوں، بس تم ایک وقت تک میرے نشانات کا انتظار کرو، ہم ان قریب انہیں اپنے نشان ان کے ارد گرد اور ان کی ذاتوں میں دکھائیں گے، اس دن حجت قائم ہوگی اور کھلی کھلی فتح ہو جائے گی۔ خدائے رحمان کا حکم ہے اس کے خلیفہ کے لیے جس کی آسمانی بادشاہت ہے، اس کو ملک عظیم دیا جائے گا اور خزانے اس کے لیے کھولے جائیں گے، اور تمام زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور تمہاری نگاہ میں عجیب۔ تجھ پر سلامتی ہو، ہم نے تجھے ایک عظیم الشان حجت کے طور پر اتارا ہے، اور تیرا رب قادر ہے، تجھ پر برکات اور سلامتی ہو۔ تم پر اس خدا کا سلام جو رحیم ہے، تو قابلیت رکھتا ہے، اس لیے تو ایک بزرگ بارش کو پائے گا۔ تیرے 3 عضووں پر خاص طور پر خدا کی رحمت نازل ہوگی، ایک تو آنکھ اور باقی 2 اور ہم تجھے پاکیزہ زندگی دیں گے، ہم نے تجھے خیر کثیر دی ہے، بس تو اپنے رب کی عبادت کر اور قربانیاں کر۔ اللہ میں ہی ہوں، پس میری ہی عبادت کر اور میرے غیر سے مدد مت طلب کر۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری طاقت کے سوا کوئی طاقت نہیں۔ ہم جب کسی قوم کی حدود میں اترتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح خراب ہوتی ہے جنہیں ڈرایا گیا ہو۔ میں اپنی فوجوں کے ساتھ یکدم آؤں گا، اس دن کھلی کھلی فتح ہوگی اور کامیابی ہوگی، میں سمندر کی طرح موجزن ہوں گا۔ اس جگہ ایک فتنہ برپا ہوگا، پس صبر کر جیسا کہ اولو العزم نبیوں نے صبر کیا۔ ہم تیری طرف آزمائش کی آگ کے شعلے بھیجیں گے، مومن ضرور ابتلا میں ڈالے جائیں گے، پھر تیری طرف سلامتی لوٹائی جائے گی، اور عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ چکی پھرے گی اور قضا قدر نازل ہوگی، یہ خدا کا فضل ہے جس کا وعدہ دیا گیا ہے، یہ ضرور آئے گا، اور کسی کی مجال نہیں جو اس کو رد کر سکے۔ کہہ مجھے میرے خدا کی قسم ہے کہ یہی بات سچ ہے، اس امر میں نہ کچھ فرق آئے گا اور نہ یہ امر پوشیدہ رہے گا، اور ایک بات پیدا ہو جائے گی جو تجھے تعجب میں ڈالے گی، یہ اس خدا کی وحی ہے جو بلند آسمانوں کا خدا ہے۔ میرا رب اس صراط مستقیم کو نہیں چھوڑتا جو اپنے برگزیدہ بندوں سے عادت رکھتا ہے، اور وہ اپنے ان بندوں کو بھولتا نہیں جو مدد کرنے کے لائق ہیں۔ تو تمہیں اس مقدمہ میں کھلی کھلی فتح ہوگی، مگر اس فیصلہ میں اس وقت تک تاخیر ہے جو ہم نے مقرر کر رکھی ہے۔ تو میرے ساتھ ہے اور میں تیرے ساتھ ہوں، تو کہہ ہر ایک امر میرے خدا کے اختیار میں ہے۔ پھر اس مخالف کو اس کی گمراہی اور ناز و تکبر میں چھوڑ دے، وہ قادر تیرے ساتھ ہے، اس کو پوشیدہ باتوں کا علم ہے، بلکہ جو نہایت پوشیدہ باتیں ہیں
جو انسان کے فہم سے بھی برتر ہے، وہ بھی اس کو معلوم ہے۔ وہ خدا حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہے جس کو ہر ایک چیز کا علم ہے اور جو ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، اور وہ خدا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، اور جب کوئی نیکی کرتی ہیں تو نیکی کے تمام باریک لوازم کو ادا کرتے ہیں۔ ہم نے احمد کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، بس قوم اس سے روگردان ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کذاب ہے، دنیا کے لالچ میں پڑا ہوا ہے، اور انہوں نے عدالتوں میں اس کے خلاف گواہیاں دیں۔ ہم نے احمد کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، بس قوم اس سے روگردان ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کذاب ہے، دنیا کے لالچ میں پڑا ہوا ہے، اور انہوں نے عدالتوں میں اس کے خلاف گواہیاں دیں تا اس کو گرفتار کرا دیں۔ اور وہ ایک تند سیلاب کی طرح جو اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، اس پر اپنے حملوں کے ساتھ گر رہے ہیں، مگر وہ کہتا ہے کہ میرا پیارا مجھ سے بہت قریب ہے۔ وہ قریب تو ہے مگر مخالفوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں، اللہ تیری حفاظت کرے گا اور تیری نگہبانی کرے گا۔ میں تیری حفاظت کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عنایت تیری محافظ ہے۔ تو نسل بعید دیکھے گا، قمر کے بیٹے، ٹھٹھا کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ تیرا رب موقع دیکھ رہا ہے، وہ ان قریب بچوں کو غم کی وجہ سے بوڑھا کر دے گا، بیماریاں پھیلائی جائیں گی اور جانیں ضائع ہوں گی، اور میں ان قریب اتروں گا، اور میرا دن بڑے فیصلے کا دن ہے۔ میرے امر سے تعجب مت کر، ہم تجھے عزت دینا چاہتے ہیں اور تیری حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا سارا کام تجھے حاصل ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ شیطان کو مغلوب کرنے سے قبل اسے چھوڑ دے، اور دشمن چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ اپنے امر پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بلندی تیرے لیے ہے اور پستی تیرے دشمنوں کے حصہ میں، اور جدھر تم منہ پھیرو گے ادھر ہی اللہ کی توجہ ہوگی۔ کہہ حق آیا اور باطل بھاگ گیا۔ خدا وہ خدا ہے جس نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے، اور تاکہ تو دوسری قوم کو دعوت دے۔ بالکل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے۔ ہم معاملہ کی حقیقت کو جانتے ہیں اور ہم ہی جاننے والے ہیں۔ اس خدا کو تعریف ہے جس نے دامادی اور نسب ہر دو کی روح سے تم پر احسان کیا۔ میری نعمت کو یاد کر کہ تو نے میری خدیجہ کو دیکھا، یہ تیرے رب کی رحمت ہے، وہ اپنی نعمتیں تیرے پر پوری کرے گا تاکہ خدا کا یہ کام مومنوں کے لیے نشان ہو۔ اے ابراہیم، تو میرے ساتھ ہے اور میں تیرے ساتھ ہوں، تو روشن نشان اور فیصلہ کن نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے سے لوگوں کو اپنی راہ دکھائے گا۔ تو خدا کے نفس پر قائم ہے، زندہ خدا کا مظہر، اور تو میری طرف سے امر مقصود کا مبدا ہے، اور تو ہمارے پانی میں سے ہے اور وہ فشل سے ہے۔ جب دو گروہ آمنے سامنے ہوں گے تو میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور ملائکہ اس کی مدد کریں گے۔ میں ہی رحمان ہوں، بزرگی اور بلندی والا، اور وہ اپنی خواہش کے ماتحت نہیں بولتا بلکہ وہی کا تابع ہے جو نازل کی جاتی ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں خلیفہ بناؤں، بس میں نے آدم کو پیدا کیا، اور شروع میں بھی اور بعد میں بھی اللہ ہی کی حکومت ہے۔ اے میرے بندے، مت ڈر، کیا تو نہیں دیکھتا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے چلے آتے ہیں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے؟